اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ التکویر 30ویں یعنی قرآن کریم کے آخری پارے کی سورہ تکویر سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ پچھلی سورت جو ختم ہوئی وہ تھی سورہ عبس۔ اب سورہ عبس کا اس سورت سے ربط کیا ہے؟ دیکھیں، فرماتے ہیں ربط سورۃ التکویر بعبس۔ ربط تو مضمون سابق، جو سابقہ سورت کا مضمون تھا، اور سابقہ سورت کا مضمون تھا وقوع قیامت اور انجام فریقین، کہ قیامت واقع ہوگی اور دو فریقوں کا انجام کیا ہوگا۔ اس سورت کا ربط بھی وہی ہے۔ خلاصہ سورت کیا ہے؟ سورہ تکویر 3 باتیں فرما رہے ہیں۔ نمبر 1 احوال قیامت، نمبر 2 صداقت قرآن، اور نمبر 3 زجر برائے کفار۔ یہ ہے اس سورت کا خلاصہ۔ سورہ تکویر کا موضوع کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ سورہ تکویر کا موضوع حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کے پاس علم وہ اللہ کے ہاں سے آتا ہے۔ نبی کا علم اللہ کے ہاں سے، سمجھ گئے؟ اب دیکھیں، اذا الشمس کورت، اس پر عنوان لکھیں احوال قیامت۔ احوال قیامت فرمایا اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹا جائے گا۔ کورت لپیٹا جائے گا، یعنی لکھے بے نور کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے گدلے ہو جائیں گے۔ گدلے یعنی بے چمک۔ جو چیز گدلی ہو جائے تو اس کی چمک ختم ہو جاتی ہے نا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب گابھن اونٹنی بیکار چھوڑ دی جائے گی۔ عشار کہتے ہیں وہ اونٹنی جو 10 مہینے کے حمل سے ہو، 10 مہینے کی گابھن، سمجھ گئے؟ گابھن اونٹنی یہ بہت قیمتی ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کے بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے۔ لیکن وہ قیامت کی سختی اتنی ہوگی کہ 10 مہینے کی گابھن اونٹنی کو عطلت کیا کر دیا جائے گا؟ بیکار چھوڑ دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب سب وحشی جانور جمع ہو جائیں گے۔ حالانکہ وحشی کہتے ہی اس کو ہے جو بھاگ جائے انسان سے، لیکن اللہ کی شان دیکھے جب قیامت آئے گی تو یہ سب جمع ہونے لگیں گے انسانوں کے قریب۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے۔ جب سمندر کو کیا کیا جائے گا؟ بھڑکایا جائے گا۔ 6 آیتیں ہو گئی، حاشیے پر لکھیں یہ 6 احوال نفخہ اولیٰ کے وقت ہوں گے، پہلے سور کے وقت۔ یہ 6 احوال نفخہ اولیٰ کے وقت ہوں گے، اور اگلے 6 جو ہے وہ نفخہ ثانیہ کے وقت ہوں گے آنے والے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب روحوں کو جسموں سے جوڑا جائے گا۔ جب روح کو جسم سے جوڑا جائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ درگور ہونے والی بچی سے پوچھا جائے گا۔ موعودہ زندہ درگور، جو زندہ دفنائی گئی تھی زمانہ جاہلیت میں، اس سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں تجھے قتل کیا گیا، کس وجہ سے قتل کی گئی۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی۔ یہ کشطت کا ترجمہ، کھال کو اتار دینا، آسمان کے اوپر سے اس کی کھال اتار دی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم کو سعرت زیادہ بھڑکایا جائے گا۔ زیادہ، جہنم تو ویسے ہی بھڑک رہی ہے لیکن اس کو مزید زیادہ کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ،
اور جب جنت کو قریب کر دیا جائے گا، علمت نفس ما احضرت، جان لے گا ہر نفس، ما احضرت، جو وہ لے کر آیا ہے، ہر نفس جان لے گا جو وہ لے کر آیا ہے اس دن۔ فلا اقسم بالخنس، اس پر عنوان لکھیں گے بیان شواہد صداقت قرآن کے لیے۔ اب اللہ پاک قسم کھا رہے ہیں بیان شواہد صداقت قرآن کے لیے۔ فلا اقسم، اللہ فرماتے ہیں پس میں قسم کھاتا ہوں بالخنس، ان ستاروں کی، الخنس جو کیا ہے، پیچھے لگنے والے، جو کہ پیچھے لگنے والے ہیں، الجوار الکنس، سیدھے چلنے والے، چھپ جانے والے۔ ترجمے پہ غور کریں، الجوار سیدھے چلنے والے، الکنس چھپ جانے والے، واللیل اور قسم ہے رات کی، اذا عسعس جب وہ پیٹھ دے دے یا جب جانے لگے، قسم ہے رات کی جب وہ پیٹھ دے دے یا جانے لگے، والصبح اذا تنفس اور قسم ہے صبح کی جب وہ دم بھرے۔ دم بھرے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا، قسم ہے صبح کی اذا تنفس جب وہ آنے لگے، جب وہ آنے لگ جائے۔ سمجھ میں آ گئی بات دوستوں؟ اچھا، یہ جو خنس گزرانا، خنس، اس پر حاشیے میں لکھیں وہ ستارے جو پیچھے ہٹنے والے ہیں، اور یہ 5 ستارے ہیں۔ ہم نے خنس کا یہی ترجمہ کیا نا، پیچھے لگنے والے، پیچھے ہٹنے والے، یہ 5 ستارے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات دوستوں؟ انہو لقول رسول کریم، لکھیں جواب قسم و صداقت قرآن۔ انہو لقول رسول کریم، بے شک وہ قرآن کریم، لقول، اب یہاں غور کریں، یہاں قول کا ترجمہ بات نہیں ہے، بلکہ قول کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک وہ قرآن لایا ہوا ہے ایک معزز فرشتے کی طرف سے۔ لقول کا ترجمہ لکھیں گے لایا ہوا، وہ قرآن لایا ہوا ہے رسولن، رسولن فرشتہ، کریمن معزز۔ لکھیں واسطہ تنزیل کے اوصاف، واسطہ تنزیل کون ہے؟ قرآن کو اتارنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ تو کریمن کے نیچے لکھے وصف نمبر 1، جبرائیل علیہ السلام کا پہلا وصف یہ کہ وہ معزز فرشتے ہیں، ذی قوت، طاقتور ہے۔ نمبر 2، عند ذی العرش مکین، عرش والے کے نزدیک، مکین ان مرتبے والے ہیں۔ نمبر 3، ذی قوت نمبر 2 اور مکین نمبر 3۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ مطاع، جس کی مانی گئی۔ آسان ترجمہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا جو سردار ہے، فرشتوں کے سردار ہے نا۔ مطاع نمبر 4، کیا ترجمہ لکھا؟ سردار۔ ثم امین، اور وہاں پہ امین بھی ہے۔ نمبر 5 کیا ہے؟ امانت دار۔ وما صاحبکم بمجنون، یہ تو واسطہ تنزیل کے اوصاف تھے نا، اب لکھے منزل علیہ کے اوصاف۔ منزل علیہ، منزل علیہ کون ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا وما صاحبکم بمجنون، اور یہ جو تمہارے رفیق ہے، رفیق ساتھی یعنی حضور علیہ السلام، فرمایا یہ مجنون نہیں ہے۔ نمبر 1، وصف نمبر 1 یہ کہ وہ مجنون نہیں ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، وصف نمبر 2، تحقیق انہوں نے اس فرشتے کو دیکھا ہے آسمان کے کھلے کنارے پر۔ افق کہتے ہیں کنارے کو، مبین کہتے ہیں کھلے کو۔ جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا نا حضور علیہ السلام نے، آپ باہر تشریف لائے، گھر جا رہے تھے، اوپر سے آواز آئی، جب دیکھا تو آسمان پہ وحی لانے والا فرشتہ اپنی اصل حالت میں تھا۔ تو فرمایا انہوں نے دیکھا اس فرشتے کو کھلے کنارے پر۔ وما ہوا علی الغیب بظنین، نمبر 3، اور یہ پیغمبر غیب کی باتوں پر بظنین، بخیل نہیں ہے۔ بخیل، کوئی وحی، کوئی بات چھپائی نہیں۔
علی الغیب کے نیچے لکھے نفی کہانت. یہ لوگ کہتے تھے نا یہ کاہن ہے، اللہ نے فرمایا کاہن نہیں، یہ غیب کی باتیں بتا رہا ہے. وما هو بقول شیطان الرجیم، لکھے اوصاف منزل، اوصاف منزل یا منزل ہوگا، منزل لکھا ہے، اوصاف منزل. وما هو بقول شیطان الرجیم، اور نہ وہ بات ہے کسی شیطان مردود کی. یہ جو قرآن کریم ہے، منزل تو قرآن ہے نا، تو فرمائے کہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ کسی شیطان مردود کی بات نہیں ہے. شیطان ان کے نیچے لکھے نمبر 1. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، زجر، کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو. إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، نمبر 2 لکھے ترغیب الی القرآن، نہیں ہے یہ کلام مگر نصیحت للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے. لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے جو چاہے ان یستقیم کہ وہ سیدھا رہے. یہ نصیحت تو ہے لیکن کس کے حق میں؟ لمن شاء منکم، جو تم میں سے چاہے ان یستقیم کہ وہ سیدھا چلتا رہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تمہاری کوئی چاہت نہیں مگر یہی کہ جو اللہ چاہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے. اللہ کی چاہت تمہاری چاہت پر غالب ہے، تمہاری چاہت کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کی چاہت کے سامنے. سمجھ گئے؟ یہ سورہ تکویر ختم ہو گئی. آگے ہے سورۃ الانفطار. ربط سورۃ الانفطار بالتکویر، دیکھ رہے ربط کیا ہے؟ فرماتے ہیں مضمون سابق. مضمون سابق کا مطلب کیا ہے؟ پیچھے جو گزرا کہ حسب سابق وقوع قیامت اور انجام فریقین. سمجھ گئے؟ یعنی وقوع قیامت اور انجام فریقین کا بیان آ رہا ہے. اور خلاصہ صورت کیا ہے؟ سورہ انفطار کا 3 باتیں فرما رہے ہیں. نمبر 1 احوال قیامت، نمبر 2 زجر منکرین، نمبر 3 انجام فریقین اور نفی شفاعت قہریہ، اس کی بھی نفی فرمائی. اچھا، اب اس سورت کا موضوع کیا ہے؟ سورۃ الانفطار کا دیکھیں دوستو. لا الہ الا حضرت شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سورت کا جو موضوع ہے وہ ہے احوال قیامت. وہ کیا ہے؟ وہ ہے احوال قیامت. سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت، اس پر عنوان لکھیں احوال قیامت. اور جب آسمان پھٹ جائے گا، جب آسمان پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے جھڑ جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بہہ پڑیں گے. فجرت بہہ پڑیں گے یا ابل پڑیں گے، دونوں ترجمے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں اکھیڑی جائیں گی. اِذَا الْقُبُورُ کے نیچے عنوان لکھیں گے یہ نفخہ ثانیہ کے وقت، اس لیے کہ قبروں سے اٹھیں گے نفخہ ثانیہ کے وقت نا. یہ نفخہ ثانیہ کے وقت جب قبریں اکھیڑی جائیں گی. علمت نفس ما قدمت واخرت، لکھے جواب شرط، جواب شرط. جان لے گا ہر نفس جو اس نے آگے بھیجا، جو اس نے پیچھے چھوڑا. جو آگے بھیجا تھا، جو پیچھے چھوڑ کے آیا، سب جان لے گا. یا ایھا الانسان، لکھے زجر. اللہ فرمائیں گے اے انسان، ما غرک بربک الکریم، اوصاف پروردگار، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال کے رکھا؟ بربک الکریم، اپنے کریم رب کے بارے میں. تو کس چیز سے دھوکے میں پڑا ہوا تھا؟ رب کا وصف نمبر 1، کریم وصف نمبر 2. کس چیز سے دھوکے میں پڑا ہوا تھا؟ اپنے کریم رب کے بارے میں. الذی خلقک نمبر 3، جس نے تجھے پیدا کیا. فسواک نمبر 4، پھر تجھے برابر کیا. اس کا ترجمہ استاد صاحب نے لکھوایا اعضاء درست رکھے، تیرے اعضاء درست رکھے. فعدلک،
اور پھر تیرے اخلاق میں اعتدال پیدا کیا، تیرے اخلاق میں اعتدال پیدا کیا۔ یہ ہے نمبر 5، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں اللہ نے چاہا رکبک، تیری ترکیب دے دی، تیری کیا کر دی؟ جس صورت میں چاہا تجھے ترکیب دے دی، یعنی تجھے جوڑ دیا، تجھے جوڑ دیا۔ کلا، لکھیں زجر، ہرگز نہیں، بل تکذبون بالدین، بلکہ تم جھٹلاتے ہو بدلے کے دن کو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، بے شک تم پہ مقرر ہے 2 نگہبان فرشتے، 2 نگہبان فرشتے تم پر مقرر ہے۔ کرامن کاتبین، لکھیں اوصاف، اوصاف کیا ہے ان فرشتوں کے؟ کرامن نمبر 1 کہ وہ عزت والے، اور کاتبین نمبر 2 لکھنے والے۔ عزت والے ہیں، لکھنے والے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون نمبر 3 وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، جو تم کرتے ہو۔ ان الابرار لفی نعیم، لکھیں انجام ابرار، بے شک جو ابرار ہیں، نیک لوگ ہیں، وہ نعمتوں میں ہوں گے۔ وان الفجار لفی جحیم، انجام فجار اور جو نافرمان ہوں گے، لفی جحیم وہ جہنم میں ہوں گے، یصلونہا داخل ہوں گے اس جہنم میں، یوم الدین روز جزا کے دن، بدلے والے دن۔ وما ہم عنہا بغائبین، اور وہ اس سے غائب نہ ہو سکیں گے، اور وہ لوگ اس جہنم سے بغائبین، غائب نہ ہو سکیں گے۔ حضرت لاہوری نے ترجمہ کیا جانے نہ پائیں گے، جانے نہ پائیں گے۔ وما ادراک ما یوم الدین، تحویل قیامت، آپ کو کیا پتا ہے کہ بدلے کا دن کیا ہے، کیسا ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر آپ کو کیا علم ہے کہ بدلے کا دن کیسا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے لیے کچھ اختیار بھی نہیں رکھے گا، کچھ اختیار بھی نہیں رکھے گا۔ والامر یومئذ للہ، معاملہ اس دن اللہ ہی کے سپرد ہوگا، اللہ ہی کے پاس ہوگا اس دن معاملہ، اور کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ سمجھ گئے؟ یہ ختم۔ اب ہے سورہ مطففین، دیکھیں ربط سورۃ المطففین بالانفطار نظر آ رہا ہے؟ حسب سابق مجازات اعمال، حسب سابق مجازات اعمال۔ خلاصہ صورت کیا ہے؟ 2 باتیں، نمبر 1 مطففین اور مکذبین پر زجریں، نمبر 2 انجام فریقین۔ سمجھ گئے؟ موضوع صورت وہی ہے جو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ پہلے بتا چکے ہیں، احوال قیامت، احوال قیامت۔ یہ اس سورۃ المطففین کا کیا ہے دوستوں؟ یہ اس کا موضوع ہے۔ سمجھ میں آئی بات دوستوں؟ لکھ لیا؟ اچھا، فرما رہے ویل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین، لکھیں زجر، ہلاکت ہے، ویل ہلاکت ہے، للمطففین گھٹانے والوں کے لیے، کم کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ کون ہے یہ لوگ؟ فرمایا الذین، صفت کاشفہ، صفت کاشف کہتے ہیں کھولنے والے کو۔ یہ کون لوگ ہے؟ فرمایا الذین اذا اکتالوا، جب یہ لوگ ناپ لیتے ہیں، ناپ تول کہتے ہیں نا، ناپ تول، تو جب یہ ناپتے ہیں علی الناس، علی کے نیچے لکھے من، یہ من کے معنی میں، جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں، لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں، یستوفون تو پورا پورا لیتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ لوگوں سے جب لیتے ہیں پورا لیتے ہیں، لیکن وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، جب لوگوں کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں، یخسرون تو کم کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ او بابا سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جب لوگوں کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں، یخسرون تو کم کرتے ہیں۔
الا یظن اولئک انہم مبعوثون، الا یظن کیا گمان ہے ان کا، کیا ان کا یہ گمان نہیں ہے کہ انہم مبعوثون کہ بے شک ان کو اٹھایا جائے گا، کیا ان کا یہ گمان نہیں ہے، یہ یقین نہیں ہے کہ ایک دن ان کو بھی اٹھایا جائے گا؟ لیوم عظیم، یوم سے پہلے محذوف آئے گا لحساب، اس بڑے دن کے حساب کے لیے۔ اٹھایا کیوں جائے گا؟ اس بڑے دن کے حساب کے لیے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ کھڑے ہوں گے تمام جہانوں کے رب کے سامنے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، لکھے انجام مجرمین، انجام مجرمین۔ کلا ہرگز نہیں، ان کتاب الفجار، بے شک نافرمانوں کا دفتر، کتاب کا یا ترجمہ دفتر ہے یا نامہ اعمال، نافرمانوں کا نامہ اعمال وہ کہاں ہوگا؟ فرمائے لفی سجین، وہ سجین میں ہوگا۔ حاشیے پہ لکھے سجین 7 زمینوں کے نیچے کا جیل خانہ ہے، جو نافرمانوں کی ارواح کے لیے بنا ہے نا، 7 زمینوں کے نیچے کا جیل خانہ۔ وما ادراک ما سجین، اور آپ کو کیا پتا کہ ما سجین، سجین سے پہلے آئے گا ما کتاب سجین، آپ کو نہیں پتا کہ سجین کا نامہ اعمال کیا ہے، سمجھ گئے؟ کتاب وہ ایک تحریر ہے یا ایک دفتر ہے، کتاب ان کا ترجمہ وہ ایک تحریر یا دفتر ہے، مرقوم جو لکھا ہوا ہے یا جو مہر لگائی ہوئی ہے، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں مرقوم کے۔ وہ دفتر لکھا ہوا ہے یا اس پر مہر لگائی ہوئی ہے۔ وَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ، صفت کاشفہ، جھٹلانے والے کون ہیں؟ فرمایا جو لوگ جھٹلاتے ہیں بیوم الدین، بدلے کے دن کو۔ وما یکذب به الا کل معتد اثیم، اوصاف مکذبین، اور نہیں جھٹلاتا اس دن کو مگر کون؟ کل معتد، نمبر 1 ہر حد سے نکلنے والا، اثیم نمبر 2 گناہگار، اذا تتلی علیہ نمبر 3 جب اس کے سامنے پڑھی جائے ہماری آیت قال تو کہتا ہے اساطیر الاولین، یہ تو پچھلوں کی کہانیاں ہیں۔ کلا بل رانا، سبب تکذیب، ایسا کیوں کرتے ہیں یہ لوگ؟ فرمایا ہرگز نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے، یہاں سکتہ کریں گے، کلا بل رانا علی قلوبہم، اسی طرح پڑھتے ہیں نا اس کو، زنگ لگ گیا ہے ان کے دلوں پر، رانا زنگ لگ گیا ان کے دلوں پر، ما کانوا یکسبون، بسبب ان کے برے کاموں کے، بسبب ان کے برے کاموں کے دلوں پہ زنگ لگ گیا۔ کلا ہرگز نہیں، انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، بے شک وہ اپنے رب کے پاس جانے سے اس دن لمحجوبون، روک دیے جائیں گے۔ کیا کر دیے جائیں گے؟ روک دیے۔ روکنے سے مراد ایک حجاب میں ہوں گے، یہ اللہ کو نہیں دیکھ سکیں گے، ایمان والے دیکھیں گے۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر وہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے، صالو دخلو، جہنم میں داخل ہوں گے۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر کہا جائے گا یہی وہ جہنم ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، لکھے انجام ابرار، ہرگز نہیں، بے شک کتاب الابرار، نیک لوگوں کا اعمال نامہ، لفی علیین، وہ تو کہاں پر ہوگا؟ وہ علیین میں ہوگا، کافروں کا سجین میں، ان کا علیین میں۔ علیین حاشیے پہ لکھیں یہ 7 آسمانوں کے اوپر ہے جس میں مؤمنین کی ارواح ہے، 7 آسمانوں کے اوپر ہے جس میں کن کی ارواح ہے؟ ہاں، مومنین کی ارواح ہے۔ یہاں استاد صاحب نے لکھوایا کہ ایک اہم بات، تفسیر مظہری اور تفسیر عزیزی میں علیین اور سجین کی بہت عمدہ بحث ہے، اور روح و جسم کے تعلق کا اس بات ہے۔ کون سی تفسیروں میں؟ تفسیر مظہری اور تفسیر عزیزی میں علیین اور سجین کی بہت عمدہ بحث ہے،
اور روح اور جسم کے تعلق کا اس بات ہے۔ وما ادراک ما علیون، اور آپ کو کیا معلوم ما علیون، ما کے بعد نکالیں گے کیا؟ کتابوں، کہ علیین کا نامہ اعمال کیا ہے؟ فرمایا کتاب، وہ ایک تحریر ہے، مرقوم، اس کے بھی وہی دو ترجمے، جو لکھی ہوئی ہے یا جو مہر لگی ہوئی ہے۔ یشہدہ المقربون، اس کو دیکھتے ہیں صرف مقرب فرشتے، مقربون مقرب فرشتے اس کو دیکھتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، لکھے بیان جزا، بے شک جو نیک لوگ ہیں، لفی نعیم، لکھے نمبر 1 تفصیل نعم۔ اب تفصیل نعم آ رہے ہیں دوستو، نعمتوں کی تفصیل کیا ہے؟ لفی نعیم کے نیچے لکھے نمبر 1، یہ لوگ نعمتوں میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، نمبر 2، اور تختوں پر بیٹھ کے ینظرون، دیکھ رہے ہوں گے، تختوں پہ آرام سے بیٹھے ہوئے، کبھی یہاں دیکھ رہے ہیں، وہاں دیکھ رہے ہیں، دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، سمجھ میں آ گئی؟ تو بس آرام سے دیکھ رہے ہیں۔ تعرف فی وجوہہم، نمبر 3، تم پہچان لوگے ان کے چہروں پر نظرۃ النعیم، نعمتوں کی تازگی، نظرہ تازگی کو۔ یسقون من رحیق مختوم، نمبر 4، ان کو پلائی جائے گی ایسی شراب، رحیق ایسی شراب، مختوم، جو مہر لگی ہوئی ہوگی۔ ختامہ مسک، اور اس پر مہر کس کی ہوگی؟ مشک، مشک کی مہر لگی ہوگی۔ فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، ایسی نعمتوں کے لیے رغبت کرنے والوں کو رغبت کرنی چاہیے۔ تنافس کہتے ہیں آپس کے مقابلے کو، آج مقابلہ کسی اور چیز میں چل رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان نعمتوں کے لیے مقابلہ کرنے والوں کو مقابلہ کرنا چاہیے۔ وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اور اس میں ملاوٹ ہوگی، آمیزش ہوگی اس شراب میں، تسنیم کی، کس کی؟ تسنیم کی۔ تسنیم کیا ہے؟ فرمایا عیناً، یہ ایک چشمہ ہے، یشرب بها المقربون، جس سے مقربین پانی پی سکیں گے، مقربین پانی پئیں گے۔ ان الذین اجرموا، لکھے زجر و شکوہ مشرکین، بے شک جن لوگوں نے جرم کیا یعنی کفر کیا، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، یہ ایمان والوں پہ ہنسا کرتے تھے، ایمان والوں پہ کیا کرتے تھے؟ ہنسا کرتے تھے دنیا میں۔ یضحکون کے نیچے لکھیں خباثت نمبر 1، خباثت نمبر 1۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، خباثت نمبر 2، اور جب ایمان والے ان کے قریب سے گزرتے تھے، ایمان والے، تو یتغامزون، آنکھیں مارتے تھے۔ یہ خراب لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ کسی کے گزرنے پر ایسے آنکھ مارتے ہیں اس طرح کہ یہ وہی جا رہا ہے، یعنی وہی والا، تو یہ آنکھیں مارتے تھے۔ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، خباثت نمبر 3، اور جب یہ لوٹ کر، یعنی یہ نافرمان لوگ جب لوٹ کر اپنے گھروں کے پاس جاتے تھے، گھروں، انقلبوا فاکہین، تو لوٹتے تھے خوش گپیاں کرتے ہوئے۔ کیا کرتے ہوئے؟ ایک نافرمان جب نافرمانی سے فارغ ہو کے گھر جاتا ہے، پھر بھی اس کو کوئی ندامت نہیں ہوتی، وہاں دروازے پہ کھڑے ہو کر پھر دوستوں سے کچھ گپ شپ مار لیتا ہے نا، خوش گپیاں کرتے ہوئے جاتے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ، خباثت نمبر 4، اور جب یہ دیکھتے تھے ہم، ایمان والوں کو، جب یہ نافرمان، یہ سب دنیا کے احوال بیان ہو رہے ہیں، اور جب یہ نافرمان ایمان والوں کو دیکھتے تھے دنیا میں، قالو، تو کہتے تھے اِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، بے شک یہ لوگ تو گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، مذاق بھی اڑاتے تھے۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، فرمایا جبکہ ہم نے ان کو ان پر کوئی نگہبان نہیں بنایا، حافظینہ نگہبان، نگران، ہم نے ان کو ان پر کوئی نگران بنا کر نہیں بھیجا تھا کہ یہ ان کی اتنی سرچنگ کر رہے ہیں۔ لیکن اب کیا ہوگا؟ فرمایا فَالْيَوْمَ، ثمرہ تحقیر، دنیا میں جو ایمان والوں کی حقارت کی، آج آخرت میں اس کا انجام کیا ہے؟ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، پس آج کے دن ایمان والے کافروں پہ ہنسیں گے، ان کو آج ہنسنے دے، قیامت میں انشاءاللہ ہم ان پر ہنسیں گے۔ پھر علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے ایمان والے، اور ینظرون، لکھے حالہم، اور ان کافروں کی حالت کو
دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کا حساب کتاب ہو رہا ہے، اور اب ہم بیٹھ کر انشاءاللہ ان کا تماشا کریں گے۔ ہمارے حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ علم الصیغہ پڑھاتے تھے نا، صرف کے بہت ماہر تھے، بہت امام الصرف تھے۔ تو جب صیغے سنتے تھے نا تو کسی کو کھڑا کرتے تھے، باقی طلباء کے خاموش رہو، تم تماشا دیکھو، ابھی اس کا پاجامہ گرم کرتے ہیں ہم۔ تو ایمان والے ان کی حالت دیکھ رہے ہوں گے۔ حل ثوب الکفار، حل کے نیچے لکھے قد، یہ حل استفہام برائے تحقیق ہے دوستو۔ فرمائے کہ یقیناً ثوب الکفار، بدلہ دیا جائے گا کافروں کو، ما کانوا یفعلون، ان افعال کا جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ سمجھ گئے؟ ختم۔ اب ہے سورۃ الانشقاق۔ رب دیکھیں، رب سورۃ الانشقاق بالمطففین فرما رہے حسب سابق تفصیل مجازات، حسب سابق تفصیل مجازات۔ خلاصہ صورت کیا ہے؟ 6 باتیں فرما رہے۔ نمبر 1 احوال قیامت، نمبر 2 ترغیب اعمال صالحہ، نمبر 3 انجام فریقین، نمبر 4 ذکر شواہد، ذکر شواہد سمجھتے ہیں نا، جہاں اللہ پاک قسم کھا لیں۔ نمبر 5 تخویف اخروی، آخرت کا ڈراوا۔ نمبر 6 زجر۔ سمجھ گئے؟ موضوع صورت وہی چلے گا دوستو، احوال قیامت، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا احوال قیامت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت، عنوان لکھیں گے احوال قیامت۔ فرمایا جب آسمان پھٹ جائے گا، انشقت کے نیچے لکھیں نفخہ ثانیہ کے وقت، نفخہ ثانیہ کے وقت جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور کان لگائے گا اپنے رب کے لیے۔ اذنت کان لگائے گا، لکھیں یعنی حکم سن لے گا۔ کیا کرے گا؟ حکم سن لے گا، لِرَبِّهَا اپنے رب کا، وَحُقَّتْ اور وہ لائق ہے کہ سن لے۔ ترجمے پہ تھوڑا سا غور کریں دوستو۔ وہ حکم سن لے گا اپنے رب کا، وَحُقَّتْ کیا ترجمہ کیا؟ اور وہ لائق ہے کہ سن لے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ اور جب زمین کو مدت کھینچا جائے گا، جیسے ایک ربڑ والی چیز کھینچ دی جاتی ہے نا، یہ زمین ایک ربڑ کی طرح ہو جائے گی، اس کو کھینچ لیں گے فرشتے۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ اور ڈال دے گی یہ زمین جو کچھ اس کے اندر ہے۔ بعض تفسیروں میں ملے گا یہ قے کر ڈالے گی، یعنی جو کچھ زمین کے اندر ہے نا، آج تو جو ہم کر رہے ہیں وہ اندر جا رہا ہے، اب کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن اس دن زمین اپنا سب اندر کا کیا کرے گی؟ ڈال دے گی باہر۔ وَتَخَلَّتْ اور خالی ہو جائے گی، خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور وہ سن لے گی، لِرَبِّهَا اپنے رب کا حکم، وَحُقَّتْ اور وہ اسی لائق ہے کہ سن لے، اسی لائق ہے کہ سن لے۔ یا ایہا الانسان لکھے ترغیب اعمال صالحہ، اے انسان انکا کادحن الی ربکا، بے شک تو تکلیف اٹھانے والا ہے۔ کادحن کا ترجمہ تو کیا ہے؟ تکلیف اٹھانے والا۔ ایک ترجمہ ہے تو کوشش کرنے والا ہے، کس چیز کے لیے؟ الی ربکا، رب سے پہلے نکالے لقائے، تو کس چیز کی کوشش کرنے والا ہے؟ اپنے رب سے ملاقات کی۔ قدحن بہت سخت کوشش، بہت، ارے بابا دنیا میں ایمان والے جو محنت کر رہے ہیں، اعمال کر رہے ہیں، گناہوں سے بچ رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ کہ ہم عافیت سے جا کر اللہ پاک کو دیکھ لیں، ہے نا؟ تو اللہ نے فرمایا تم نے بڑی کوشش کی، تکلیف اٹھائی اپنے رب سے ملنے کی، فَمُلَاقِيهِ، فَمُلَاقِيهِ کا کیا ترجمہ ہے؟ پس یہ جا ملے گا، پس یہ جا ملے گا، یعنی اپنے رب سے جا ملے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ لکھے انجام متقین، پس جسے دے دیا جائے کتابہ اس کا نامہ اعمال بیمینہ اس کے دائیں ہاتھ میں، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا یقیناً، سوفا یقیناً ان کے ساتھ حساب کیا جائے گا، حسابًا یسیرا آسان حساب، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا اور یہ لوٹے گا، إِلَىٰ أَهْلِهِ
اپنے اہل و عیال کے پاس. استاد صاحب فرماتے ہیں متعلقین جنت، متعلقین، وہاں تو انسان کے اہل کون ہیں؟ جو باقی جنت والے نا. یہ لوٹے گا متعلقین جنت کے پاس مسروراً خوش خوش. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کو دیا جائے اس کا نامہ اعمال وراء ظہرہ، اس کے پیٹھ پیچھے سے، پیچھے دیا جائے. حاشیے پہ لکھا اس لیے کہ مجرمین کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہوں گے. اللہ حفاظت فرمائے. تو ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہیں، فرشتے آ کے پیچھے سے ہی پکڑا دیں گے کہ یہ لو. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ یقیناً پکارے گا ثبورا، کس کو؟ موت کو، ہلاکت کو پکارے گا. وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، داخل ہوگا بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ، لکھیں سبب عذاب نمبر 1. ایسا کیوں ہوا؟ فرمایا اس لیے کہ بے شک یہ اپنے گھر والوں میں مسروراً بڑا خوش رہتا تھا. دیکھیں خوشی وہ جو اللہ کی نافرمانی کر کے ہو، وہ اللہ کو بہت ناپسند ہے دوستو. تو فرمایا یہ اپنے گھر والوں میں خوش رہتا تھا. انہو ظن ان لن یحور، سبب عذاب نمبر 2. انہو کانا کے اوپر لکھا پہلے سبب عذاب نمبر 1، یہ ہے سبب عذاب نمبر 2. اور انہو ظن، ظن کے نیچے لکھے سمجھنا، اور اس نے سمجھ رکھا تھا کہ ان لن یحور، کہ یہ ہرگز دوبارہ نہیں لوٹے گا، دوبارہ مرنے کے بعد نہیں اٹھنا. اس نے یہ سوچ رکھا تھا. بلا کیوں نہیں، ان ربہ کان بہ بصیرا، بے شک اس کا رب کان بہ، اس کو بصیراً دیکھنے والا تھا. اللہ کی تو نگاہ اس پر رکھی ہوئی تھی. فلا اقسم بالشفق، لکھیں ذکر شواہد. اللہ فرما رہے میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، شفق شام کی سرخی کی. کس کی؟ شام کی. شفق کی قسم کیوں کھائی دوستو؟ استاد صاحب فرماتے ہیں شفق، حاشیے پہ لکھیں یہ شفق مثل موت کے ہے کہ یہ سورج ڈوبنے کے بعد آتا ہے. آپ نے پڑھا نا مغرب کی نماز کا مسئلہ بھی ہے غروب شفق میں. جب مغرب کا وقت ہو جائے تو کب تک رہے گا؟ احناف کہتے ہیں غروب شفق تک. تو معلوم ہوا کہ شفق کا وقت کیا ہے؟ سورج ڈوبنے کے بعد آتا ہے. تو انسان کو اس آیت میں موت کا درس ہے. کس کا درس ہے؟ کہ تیری زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے. اللہ فرما رہے میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، واللیل، اور رات کی قسم کھاتا ہوں، وما وسقا، اور جو رات جس چیز کو جمع کرتی ہے، رات جس چیز کو کیا کرتی ہے؟ جمع کرتی ہے. والقمر اذا اتسق، اور قسم ہے چاند کی، اذا اتسق، جب وہ پورا ہو جائے. چاند کب پورا ہوتا ہے؟ 14ویں کا. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، لکھیں جواب قسم، ضرور چڑھنا ہوگا تم کو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف. ترکبن کے معنی چڑھنا ہوگا، تمہیں چڑھنا ہوگا ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف. ایک جگہ قرار نہیں ہے دنیا میں، ایک کیفیت سے دوسری کیفیت، اس سے تیسری، اس سے چوتھی. فما لہم لا یؤمنون، لکھے زجر، کیا ہوا ان لوگوں کو کہ یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، بیان عناد، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو سجدہ نہیں کرتے. یہ آیت سجدہ پڑھی گئی ہے، لہذا سجدہ تلاوت واجب ہے. چاہے آن لائن سننے والے ہیں، انہوں نے براہ راست سنا ہے، ان پر بھی سجدہ تلاوت کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا، سبق کے بعد کیا جائے. بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا یہ جھٹلاتے تھے، جھٹلاتے تھے. واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ خوب جانتے ہیں بما یوعون، جو یہ ذخیرہ جمع کر رہے ہیں. یوعون کا ترجمہ ہے جو ذخیرہ یہ جمع کر رہے ہیں، اللہ اس کو خوب جانتے ہیں. اس کے ساتھ بریکٹ میں لکھیں دل میں. کس میں؟ دل میں جو کفر، بغض، کینہ، عناد، حسد، دشمنی جو جمع ہو رہا ہے نا دل میں، اللہ اس کو خوب جانتے ہیں. وَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، انجام تکذیب، فرمایا ان کو خوشخبری سنا دے دردناک عذاب کی. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بشارت سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے نیک اعمال کیے. لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ان کے لیے ایسا اجر ہے
جو ختم نہ ہونے والا ہے، ختم نہ ہونے والا، ختم۔ اب آگے سورۃ البروج دیکھیں، ربط سورۃ البروج بالانشقاق، ربط کیا ہے؟ فرماتے ہیں شکوہ کفار اور مجازات اعمال میں دونوں صورتیں مشترک ہیں، سمجھ گئے؟ خلاصہ صورت کیا ہے؟ سورہ بروج کا خلاصہ 4 باتیں فرما رہے، نمبر 1 شکوہ، نمبر 2 انجام فریقین، نمبر 3 اوصاف باری تعالی، اور نمبر 4 تخویف دنیاوی۔ موضوع صورت وہی چلے گا دوستو، احوال قیامت۔ والسماء ذات البروج، لکھیں ذکر شواہد، اللہ فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں والسماء قسم ہے آسمان کی، ذات البروج جو برجوں والا ہے، برجوں والا۔ حاشیے پہ اس کے 3 مرتبہ لکھے ہیں دوستو البروج کے۔ نمبر 1 بڑے بڑے ستارے، وہ آسمان جو بڑے بڑے ستاروں والا ہے۔ نمبر 2 آسمانی قلعے، وہ آسمان جو قلعوں والا ہے، اللہ نے اس میں قلعے بنائے ہیں۔ نمبر 3 12 برج جس میں سورج پورا سال سفر کرتا ہے، طے کرتا ہے۔ آپ نے پڑھا ہے نا کہ سورج کی کتنی منزلیں ہیں؟ 12 منزلیں ہیں مہینے کے اعتبار سے۔ ہر مہینے یہ ایک برج ایک منزل پہ جا کے قیام کرتا ہے۔ کون؟ سورج۔ تو یا تو اس برج سے مراد وہ 12 برج اور منازل ہے جس کو سورج پورے سال میں طے کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو خیر، قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے یا ستاروں والا ہے۔ والیوم الموعود، لکھیں اور قسم ہے وعدے کے دن کی، وعدے کے دن، لکھیں قیامت، جس دن کا وعدہ کیا گیا۔ تو کس دن کا وعدہ کیا گیا؟ قیامت نا، نیچے لکھیں یعنی قیامت۔ قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا، وشاہد ومشہود، اور قسم ہے حاضر ہونے والے کی، ومشہود، اور جس میں حاضری واقع ہوتی ہے۔ شاہدین کے 2 مطلب ہے دوستو، ایک مطلب تو ہے کہ جمعے کا دن، کون سا دن؟ جمعے کا دن۔ دوسرا مطلب وہ دن جو حاضر ہو جائے، جو حاضر ہوتا ہے، وہ دن جو کہ حاضر ہوتا ہے۔ تو دیکھیں ہفتے میں جمعے کا دن بار بار حاضر ہوتا ہے نا، اس لیے اس کو شاہد کہا۔ قسم ہے جمعے کے دن کی، وہ مشہودن، مشہودن کا ترجمہ ہے عرفات کا دن، یا وہ دن جس میں لوگوں کی حاضری ہوتی ہے۔ جب میدان عرفات میں لوگ جاتے ہیں نا پوری دنیا سے، نہیں سمجھے دوستو؟ سمجھ گئے؟ تو شاہد جمعے کا دن ہے اور مشہود عرفہ کا دن ہے۔ قسم ہے جمعے کے دن کی، قسم ہے عرفات کے دن کی۔ حاشیے پہ لکھیں جواب قسم محذوف ہے، لَتُبْعَثُنَّ، لَتُبْعَثُنَّ، تم سب کے سب کو اٹھایا جائے گا۔ فرمایا قتل اصحاب الاخدود، قتل سے پہلے نکالے لقد قتل، تحقیق قتل کیے گئے۔ اصحاب الاخدود لکھیں شکوہ کفار، خندقوں والے، کون قتل کیے گئے؟ یہ تفصیلی واقعہ آپ حضرات نے پڑھا ہے تفسیروں میں نا، سورہ بروج میں، کہ اس طرح ایک ظالم بادشاہ تھا اور اس کا نام تھا ذو نواس، لوگوں پہ ظلم کرتا تھا، اپنے سجدے پہ مجبور کرتا تھا۔ پھر ایک لڑکا تھا اس کا نام تھا عبداللہ بن تأمر، عبداللہ بن تأمر، یہ بچہ بڑا سمجھدار تھا۔ تو بادشاہ کے پاس ایک کاہن تھا، کاہن جس کے پاس کہانت کا علم تھا۔ جب وہ کاہن بوڑھا ہوا تو بادشاہ نے کہا یار اپنا علم کسی کو سکھاؤ، ایسا نہ ہو تمہارے ساتھ چلا جائے۔ اس نے کہا کوئی سمجھدار مجھے نوجوان دے دے۔ تو عبداللہ بن تامر کا فیصلہ ہوا، یہ سمجھدار تھا۔ تو اس کو باپ نے بھیجا کہ جاؤ اور کاہن کے ساتھ بیٹھ کر آج سے اس کا علم سیکھنا شروع کرو۔ لیکن جب یہ آیا تو اللہ کی شان، راستے میں ایک عیسائی راہب سے ملاقات ہو گئی۔ اس وقت عیسائیت دین برحق تھا۔ اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا اس طرح۔ تو اس نے کہا آؤ میں تمہیں صحیح دین بتاؤں۔ تو جب عیسائی کے پاس گیا تو اس کو لگا کہ واقعی صحیح راستہ یہ ہے، ہم غلط راستے پہ جا رہے ہیں۔
آہستہ 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 وہ کاہن کے پاس نہیں گیا بلکہ یہاں گیا، اور روز کوئی بہانہ کرتا کہ بھئی یہاں ہو گیا۔ ایک دن انہوں نے تحقیق کی، پتہ چلا کہ عبداللہ بن تعمر جو ہے وہ کہیں عذر نہیں ہے بلکہ وہ اس عیسائی راہب کے پاس بیٹھ رہا ہے۔ تو خیر اس پر پھر سختی کی، پھر وہ لمبا قصہ ہے بہرحال، اور پھر اس کو لے گئے کہ بھئی لے جا کے وہ پہلے اس راہب کو لے جا کے پہاڑ سے دھکا دے دیا، اس کو گرا دیا تو جو ہے وہ مر گیا۔ اور جب اس عبداللہ بن تعمر کو گرانے کے لیے لے گئے تو اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے رب کے نام سے میں آیا ہوں۔ انہوں نے گرانے والوں نے کوشش کی تو یہ تو نہیں گرے، وہ گر گئے۔ تو بادشاہ گھبرا گیا کہ بھئی یہ تو معاملہ خطرناک ہے، یہ تو لوگ دیکھیں گے تو میرے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ تو مشورہ کیا، انہوں نے کہا خندقیں کھودی جائیں اور خندقوں کے اندر جو بھی ان لوگوں پر ایمان رکھتے ہیں ان کو گرا کے ہلاک کر دیا جائے۔ تو بہرحال آگ کی خندقیں کھودی گئی، اور جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا اور اس بچے کو حق پہ سمجھ رہا تھا ان کو آگ میں گرا دیا گیا۔ جب اس کو گرانے لگے تو گرانے پہ قادر نہیں ہوئے، تو اس نے کہا ایک ہی صورت ہے کہ میں اس آگ میں گر جاؤں، کہ میں یہ جملہ بول دوں کہ اس رب کے نام سے جو عیسیٰ علیہ السلام کا رب ہے۔ اس نے کہا کہہ دو۔ تو جب اس نے کہا تو انہوں نے ان کو گرا، یہ آگ میں گر گئے۔ لیکن یہ منظر دیکھ کر اور زیادہ لوگوں میں ایمان پیدا ہوا کہ باقی یہ تو برحق لوگ ہیں، سمجھ میں آ گئے۔ تو خیر اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو ظلم اس بادشاہ نے کیا تھا، خندقیں کھود کر آگ کی اور اس میں ان لوگوں کو زندہ جلایا تھا۔ فرمایا قتل اصحاب الاخدود، ہلاک ہو گئے کون؟ خندقوں والے۔ کون سی خندقیں؟ النار، یہ النار کے نیچے لکھے بدل، یہ بدل ہے۔ ایک ایسی آگ ذات الوقود جو ایندھن والی تھی، جو کیا والی تھی؟ ایندھن والی۔ اذ ہم علیہا قعود، جبکہ وہ لوگ علیہا کے نیچے لکھے عندہا، جب وہ اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ لوگ تماشا کر رہے تھے نا یہ بادشاہ اور اس کے ماننے والے، جب وہ اس کے پاس بیٹھ کر دیکھ رہے تھے۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور جو کچھ ایمان والوں کے ساتھ وہ کر رہے تھے، ہم شہود، وہ اس کا نظارہ کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ نظارہ کر رہے تھے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، اور ان ظالموں نے نہیں لیا بدلہ، نقموا انہوں نے بدلہ نہیں لیا، منہم ان لوگوں سے، الا مگر اس بات کا کہ یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، کہ وہ ایمان لائے اس اللہ پہ جو غالب ہے، الحمید جو کہ تعریفوں والا ہے۔ صرف قصور ان کا ایمان تھا، اس ایمان کی بنیاد پر ان سے بدلہ لیا۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، لکھے بیان تصرف کامل، اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے لیے بادشاہت ہیں آسمانوں اور زمین کی۔ واللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین، لکھے وعید، بے شک جن لوگوں نے ایذا دی، فتنو جنہوں نے ایذا دی ایمان والے مرد و ایمان والی عورتوں کو، ثم لم یتوبوا پھر توبہ نہیں کی، فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ ان الذین آمنوا، لکھے وعد، اور بے شک جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات نیک اعمال کیے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ذالک الفوز الکبیر، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہی کیا ہے؟ بڑی کامیابی ہے۔ اب حاشیے پہ لکھیں اوصاف جلال و جمال، یہاں سے جو آگے بات شروع ہوگی نا اس میں اللہ کے اوصاف جلال بھی آئیں گے، اوصاف جمال بھی آئیں گے۔ فرمایا ان بطش ربک، تقریر وعید، تقریر وعید نمبر 1 لکھیں، بے شک تیرے رب کی پکڑ لشدید، بڑی سخت ہے۔ انہ هو یبدئ، لکھیں نمبر 2، بے شک وہی ذات پہلی دفعہ پیدا کرتی ہے، ویعید، اور وہی لوٹائے گی۔ وہو الغفور الودود، تقریر وعد، تقریر وعید کہتے ہیں کس کو؟ سزا کو، اور وعد کہتے ہیں انعام کو۔ اور وہی ذات الغفور نمبر 3 لکھیں، وہی ذات بخشنے والی ہے، الودود نمبر 4 محبت کرنے والی ہے،
ذل عرش نمبر 5 عرش والی ہے، المجید نمبر 6 بڑی شان والا ہے۔ مجید کا کیا ترجمہ ہے؟ بڑی شان والا ہے۔ فعالو نمبر 7 کر گزرنے والا ہے، لما یرید جو وہ ارادہ کر لے، جو وہ ارادہ کر لے۔ حل عطا کا حل کے نیچے لکھیں قد اور عنوان لکھیں تخویف دنیاوی۔ یقیناً آپ تک پہنچ چکی ہے حدیث الجنود، لشکروں کا قصہ، لشکروں کے قصے آپ تک پہنچ چکے ہیں۔ کون سے لشکر؟ فرعون و سمود، یہ بدل ہے، فرعون کے اور سمود کے، فرعون کے لشکر کے، قوم سمود کے لشکر کے قصے آپ تک پہنچے نا۔ بل الذین کفروا زجر لکھیں، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا، فی تکذیب وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، جھٹلانے میں۔ واللہ من ورائہم محیط، اللہ پاک نے ان کو اطراف سے گھیر رکھا ہے، اللہ نے ان کو ان کے پیچھے سے یعنی ان کے اطراف سے احاطہ کیا ہوا ہے، گھیر رکھا ہے۔ بل وہ قرآن مجید، لیکن عظمت قرآن، بلکہ وہ قرآن ہے بزرگی والا، فی لوح محفوظ جو کہ لوح محفوظ کے اندر ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ ختم۔ آگے سورۃ الطارق، ربط سورۃ الطارق بالبروج دیکھ رہے ہیں؟ مجازات اعمال کے بعد اب حافظین اعمال کا بیان ہے۔ حافظین یعنی جو ہمارے اعمال کو لکھ کر محفوظ کر رہے ہیں، فرشتے، اب ان کا بیان آ رہا ہے دوستو۔ خلاصہ اس صورت میں 3 باتیں۔ نمبر 1 فرماتے ہیں محافظت اعمال، نمبر 2 دلائل وقوع قیامت، نمبر 3 شکوہ منکرین۔ موضوع وہی ہے دوستو، احوال قیامت۔ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق، بیان شواہد لکھیں، قسم ہے آسمان کی، والطارق اور قسم ہے رات کو نمودار ہونے والے کی، رات کو نمودار ہونے والے، آنے والے کی۔ اب رات کو آنے والے سے کیا مراد ہے؟ حاشیے پہ لکھا ہے یہ ستارے کو بھی کہتے ہیں اور رات آنے والے مہمان کو بھی کہتے ہیں، رات آنے والے مہمان کو بھی طارق کہتے ہیں۔ وما ادراک ما الطارق، اور آپ کو کیا معلوم کہ طارق کون ہے، طارق کیا ہے؟ ما ادراکا، یہ حاشیے پہ لکھیں یہ استفہام برائے تفخیم کے ہے، تفخیم خواہ یعنی عظمت بیان کرنے کے لیے۔ جب کسی چیز کی عظمت اور بڑائی بیان کرتے ہیں نا تو بعض دفعہ آپ کو کیا معلوم کہ میں اب کس کو دعوت دے رہا ہوں، آپ نہیں جانتے کہ ان کی کیا شان ہے نا، یہ ایک تفخیم ہوتی ہے، عظمت بتانی۔ اللہ نے فرمایا آپ کیا جانتے ہیں کہ طارق کیا ہے؟ النجم الثاقب، النجم سے پہلے ہوا نکالے، وہ ایک ستارہ ہے، الثاقب چمکتا ہوا۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، لکھیں جواب قسم و محافظت اعمال کا بیان، جواب قسم بھی ہے اور محافظت اعمال کا بیان بھی ہے۔ ان کے نیچے لکھیں نافیہ، نافیہ لکھا، لما کے نیچے لکھے بمعنی الا، ہاں لکھ لیا۔ اب ترجمہ ہوگا، دیکھیں نہیں ہے کوئی نفس، ان نافیہ ہے نا، نہیں ہے کوئی نفس، لما یہ کس کے معنی میں؟ الا، نہیں ہے کوئی نفس مگر یہ کہ علیہا حافظ، اس پر ایک محافظ مقرر ہے۔ محافظ کون ہے دوستو؟ فرشتہ۔ نہیں ہے کوئی بھی نفس مگر یہ کہ اس پر کیا مقرر ہے؟ ایک محافظ مقرر ہے۔ سمجھ گئے؟ اچھا اب حاشیے پہ لکھیں گے کہ جس طرح ستارہ دن کو نظر نہیں آتا بلکہ رات کو نظر آتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ستارہ دن کو نظر نہیں آتا بلکہ رات کو نظر آتا ہے، اسی طرح اعمال بھی محفوظ ہوتے ہیں، اسی طرح اعمال بھی محفوظ ہوتے ہیں، لیکن منظور قیامت کے دن ہوں گے، لیکن منظور کب ہوں گے؟ قیامت کے دن ہوں گے۔ یہ قسم اور جواب قسم میں مناسبت ہے، سمجھے؟ ورنہ آپ کے ذہنوں میں اشکال ہونا چاہیے کہ اوپر قسمیں کھائی ستاروں کی اور نیچے کہا کہ
ہر بندے کے اعمال پر فرشتہ مقرر ہے. دونوں باتوں میں تو کوئی جوڑ نہیں ہوا ہے نا. تو جوڑ اس طرح ہوا کہ دیکھیں ستاروں کا تذکرہ کر کے واضح کیا کہ ستارہ دن کو نظر نہیں آتا، کل کے کب نظر آتا ہے؟ رات کو. اسی طرح ہمارے اعمال ہونے کے بعد لکھ ضرور دیے گئے لیکن ہمیں اب نظر نہیں آ رہے. وہ نظر کب آئیں گے؟ آخرت میں نظر آئیں. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، دلیل عقلی برائے اس بات قیامت. پس دیکھ لے انسان کہ مما خلق، وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا، اس کی پیدائش کس چیز سے ہوئی. خلق مما ان دافقن، اس کو پیدا کیا گیا ایک پانی سے. دافقن اچھلنے والا. اچھلنے والا یہ کنایا ہے شہوت سے، یعنی جب شہوت کے وقت پانی اچھل کے گرتا ہے مرد کا. اور ایک ترجمہ ہے ٹپکنے والا، ایسے پانی سے پیدا ہوا جو ٹپکنے والا ہے. یخرج من بین الصلب والترائب، اور یہ پانی نکلتا ہے پیٹھ والترائب اور سینے کے درمیان سے. پیٹھ اور سینے کے درمیان سے. اب یہ کیا مطلب کہ پیٹھ اور، ابھی تک کی تحقیق تو یہی تھی جو ہم نے بھی پڑھا، آپ نے بھی اساتذہ سے پڑھا اور تفسیروں میں یہی لکھا ہے جو متقدمین کی، کہ اللہ پاک کا نظام یہ ہے کہ مرد کا جو نطفہ ہے، مادہ منویہ ہے، یہ کمر میں تیار ہوتا ہے. کمر صلب پیٹھ میں بنتا ہے. اور عورت کا جو مادہ ہے یہ سینے میں، اس کے سینوں سے بنتا ہے. یہ ایک استاد صاحب فرماتے ہیں لیکن جدید تحقیق یہ ہے کہ یہ نطفہ پورے وجود سے نکلتا ہے. یہ نطفہ پورے وجود سے نکلتا ہے، اسی لیے بین الصلب والترائب فرمایا. بین کس کو کہتے ہیں؟ درمیان کو نا. یہ تو نہیں کہا نا کہ فی الصلب وفی الترائب، بینہ کے معنی درمیان. لہذا جدید تحقیق یہ کہ یہ نطفہ پورے وجود سے نکلتا ہے، اسی وجہ سے بین الصلب والترائب فرمایا. اور یہی وجہ ہے کہ بچہ ماں باپ کے ہم شکل ہوتا ہے. واقعی اس بات میں وزن ہے. لہذا نطفہ جو ہوتا ہے یہ پورے جسم کے خون کا حصہ اس میں شامل ہو جاتا ہے. سمجھ گئے؟ انہو علی رجعہ لقادر، نتیجہ دلیل، جو اللہ یہ سب کچھ کر رہا ہے بے شک وہ اس کے لوٹانے پہ بھی قادر ہے. کس کے لوٹانے پر؟ انسان کے. انسان کے دوبارہ آخرت میں لوٹانے پہ قادر ہے. یوم تبلی السرائر، جس دن ظاہر ہو جائیں گے السرائر، سب راز، سب راز ظاہر ہوں گے. فما له من قوت ولا ناصر، نہیں ہو گئی انسان کے لیے من قوت، قوت کے نیچے لکھے اپنی طاقت، انسان کے لیے نہ اپنی کوئی طاقت ہوگی، ولا ناصر، نہ کوئی مددگار. والسماء ذات الرجع، لکھے ذکر شواہد برائے صداقت قرآن. قسم کھا رہے ہیں اللہ پاک، قسم ہے آسمان کی ذات الرجع جو کہ متواتر بارشوں والا ہے. رجع کا کیا ترجمہ لکھا؟ متواتر بارشیں، متواتر بارشوں والا ہے. والارض ذات الصدع، قسم ہے زمین کی ذات الصدع جو کہ پھٹنے والی ہے. انہو لقول فصل، لکھے جواب قسم، انہو لقول فصل، بے شک وہ بات دو ٹوک ہے. بے شک یہ جو بات ہے یعنی قرآن کریم کا جو فیصلہ ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، یہ بات کیا ہے؟ دو ٹوک بات ہے. وما هو بالہزل، یہ مذاق نہیں ہے. انہم یکیدون کیدا، لکھے شکوہ منکرین، بے شک یہ کافر تدبیریں کرتے ہیں، کیدن بری تدبیریں، یہ بری تدبیریں کرتے ہیں. واکیدو کیدا، اور میں بھی ان کی تدبیروں کا جواب دوں گا، میں ان کی تدبیروں کا کیا کروں گا؟ جواب دوں گا. فمہل الکافرین، لکھے امہال مجرمین، امہال مجرمین. فمہل الکافرین، فرمایا پس آپ ان کافروں کو مہلت دے دیں. امہلہم رویدا، امہلہم رویدا، اور میں ان کو ڈیل دیتا ہوں رویدن قلیلاً، تھوڑی سی، تھوڑی سی. سمجھ میں آ گئی؟ آپ ان کافروں کو مہلت دے دیں
میں ان کو تھوڑی سی ڈیل دے رکھی ہے، میں نے بریکٹ میں لکھے تھوڑی سی مدت ان کو دی ہوئی ہے۔ یہ جو رویدن آیا نا حاشیے پر لکھیں، اس کا موصوف محذوف ہے۔ اس کا موصوف کیا ہے؟ یعنی امہالن رویدہ، امہالن رویدہ۔ اچھا آگے لکھیں، ایک اہم بات ہے نحوی، جی امہلہم رویدہ، نہیں ابھی دیکھیں، فرماتے ہیں نحو والا رویدہ مبنی بر فتح ہے اور وہ اس میں فعل ہے۔ یہی لگتا ہے نا کہ رویدہ بمانے امہل، یہ وہ نہیں ہے۔ نحو والا رویدہ مبنی بر فتحہ ہے اور وہ اس میں فعل ہے، جبکہ یہ رویدن مستقل اسم ہے۔ یہ رویدن کیا ہے؟ مستقل اسم ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات دوستوں؟ اچھا یہ ختم، آگے سورۃ الاعلیٰ۔ ربط کیا ہے دوستو؟ دیکھیں ربط سورۃ الاعلیٰ بالطارق، دو باتیں فرما رہے ہیں۔ نمبر ایک، ابتدائے خلق کے بعد استکمال خلق کا بیان۔ ابتدائے خلق ابھی تک بیان کیا کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی، ابتدا، تو فرمایا کہ یہ مرد عورت کے نطفے سے بنا۔ اب ہے استکمال خلق، اس کی تکمیل ہو گئی۔ نمبر دو، دوسرا ربط مہل الکافرین سے ہے، یعنی کفار کو چھوڑ دو، تم اپنا کام کرو۔ پیچھے آخری آیت میں کہا نا کہ ان کافروں کو چھوڑ دو، میں نے بھی ان کو ڈھیل دے رکھی ہے۔ اب اس صورت میں اللہ فرمائیں گے ان کو چھوڑو، اپنا کام شروع کر دو۔ خلاصہ سورہ اعلیٰ دو باتیں ہیں دوستو، غور کریں۔ نمبر ایک تکمیل نفس، نمبر دو تبلیغ خلق۔ انسان اپنے نفس کو بناتا ہے، پھر مخلوق میں بھی کام کرتا ہے۔ سمجھ گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی، لکھے بیان توحید، بیان توحید، اور حاشیے پہ لکھے تکمیل نفس۔ آیت نمبر 1 سے تکمیل نفس ہے دوستو، تکمیل نفس، جی موضوع وہی چل رہا ہے، احوال قیامت ہی چلے گا۔ تکمیل نفس لکھا، اللہ فرما رہے سبح اسم ربک، آپ تسبیح پڑھیے اپنے رب کے نام کی، الاعلی جو کہ عالی شان ہے، وہ اللہ جو عالی شان ہے اس کی تسبیح پڑھیے۔ الذی خلق فسوا، دلیل عقلی و تصرف عام، جس نے پیدا کیا، فسوا پھر درست کیا، پیدا بھی کیا، اعضاء کو درست کیا۔ والذی قدر فہدی، لکھے تصرف متعلق حیوانات، یہاں بہت غور کیجئے گا، تصرف متعلق حیوانات، اللہ وہ ذات ہے الذی قدر، جس نے تجویز کیا، لکھے تجویز کیا ہر چیز کے مناسب، جس نے کیا کیا؟ تجویز کیا ہر چیز کے مناسب۔ فہدا، اور پھر اس کی طرف رہبری کر دی، پھر اس کی طرف کیا کی؟ دیکھیں اللہ نے انسان کو پیدا کیا، حیوانات کو پیدا کیا، پھر اس کے لیے مناسب چیز تجویز کر دی، تجویز کرنے کے بعد پھر اس کی رہنمائی کر دی۔ سمجھ میں آ گئی؟ والذی اخرج المرعى، لکھے تصرف متعلق نباتات، اللہ وہ ذات ہے اخرجہ جس نے نکالا، المرعى چارہ، چارہ نکالا، فجعلہ غثاء احوا، پھر کر دیا اس چارے کو کوڑا، احوا سیاہ۔ غثاء کا ایک ترجمہ ہے کوڑا، کوڑا جانتے ہیں نا، کوڑا کرکٹ کچرا، اور ایک ترجمہ ہے چورا چورا۔ پھر کر دیا اس چارے کو چورا، اور چورا بھی کون سا؟ احوا سیاہ، سیاہ رنگ کا کر دیا۔ فرمائے سنقرئک فلا تنسا، سنقرئک حاشیے پہ لکھے ربط، پچھلی اور ان آیتوں کا ربط بڑا اہم ہے۔ فرمائے تربیت اشیاء کے بیان کے بعد اب تربیت حبیب کا بیان ہے۔
تربیت اشیاء کے بعد کے بیان کے بعد اب کس کا بیان ہے؟ تربیت حبیب کا بیان ہے۔ فرمایا سنقرئک فلا تنسى، ترغیب الی القرآن، عن قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے پس آپ نہیں بھول سکیں گے۔ آپ پریشان نہ ہو، قرآن آپ سے بھول نہیں سکتا، اس لیے کہ پڑھائیں گے ہم، اور جب اللہ کامل ہے تو اللہ کا پڑھانا بھی کامل ہوگا۔ ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ نہیں بھول سکیں گے۔ الا ما شاء اللہ، مگر ہاں جو اللہ چاہے، جو اللہ چاہے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک اللہ جانتا ہے ظاہر کو بھی، وما یخفی، اور جو چھپا ہوا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اور ہم ضرور بے ضرور آپ کو توفیق دیں گے یا سہولت دیں گے، دونوں ترجمے صحیح ہے۔ آپ کو توفیق دیں گے یا سہولت دیں گے، کس چیز کی؟ لِلْيُسْرَى، لکھے آسان شریعت کی۔ کس کی؟ آسان شریعت کی۔ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى، پس آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت دینا فائدہ دے۔ آپ نصیحت کیجئے، ذکر، آپ نصیحت کیجئے یا آپ یاد دلائیے، اگر آپ کا نصیحت کرنا یا یاد دلانا کیا کرے؟ فائدہ دے۔ یہاں پہ ایک بڑا اشکال متوجہ ہے دوستو، حاشیے پہ استاد صاحب نے اس کو فرمایا بھی ہے۔ اشکال کیا ہے آیت سے، اس کو سمجھیں، بڑا اہم ہے۔ آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نصیحت اس وقت کرنی ہے جب نفع دے، ورنہ نہ دے، ہے نا؟ اللہ نے فرمایا آپ نصیحت کیجئے اگر آپ کی نصیحت کیا دے؟ فائدہ دے۔ تو آیت کے انداز سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ نصیحت اس وقت کرنی چاہیے جب نصیحت نفع دے، ورنہ تو نصیحت نہیں کرنی چاہیے، یہی لگ رہا ہے نا؟ تو پھر تو انسان کو چھوڑ دینا ہے۔ تبلیغ والے حضرات روزانہ ہزاروں جماعتوں کی تشکیلیں ہو رہی ہے، لوگ بات نہیں مانتے، وہ پھر بھی دعوت دے رہے ہیں۔ ہر جمعے بیان ہوتا ہے، بات ہوتی ہے، لوگ نہیں مانتے، پھر بھی ہو رہا ہے۔ پھر تو علماء کو ان سب کاموں کو روک دینا چاہیے کہ بھئی لوگ مان ہی نہیں رہے، فائدہ ہی نہیں ہے تو کام ختم، ہے نا؟ بات کو سمجھے۔ اچھا، ایک جواب یہ ہے، بہت غور کریں، کہ یہ ایسا ہے جیسے ایک بیٹا باپ کو مار رہا ہے۔ ایک نالائق ناہنجار بیٹا تھا اور وہ کیا کر رہا ہے؟ باپ کو مار رہا ہے۔ تو اس بیٹے کو کہا جائے اد حقہ ان کان اباکا، بیٹے کو کیا کہا جائے؟ اد حقہ ان کان اباکا۔ کیا مطلب؟ کہ اس کا حق ادا کر اگر یہ تیرے والد ہے تو وہ اس کے والد ہے یا نہیں ہے؟ والد تو ہے نا، لیکن ایک احساس دلانا ہے نا کہ اس کا حق ادا کر اگر یہ تیرے والد ہے۔ تو لکھے جب باپ کا ہونا یقینی تو حق ادا کرنا بھی یقینی۔ جب باپ ہونا یقینی ہے، جب باپ ہونا یقینی تو حق ادا کرنا بھی کیا ہوا؟ یقینی ہے۔ سمجھ گئے؟ اسی طرح نصیحت کا نفع یقینی تو نصیحت بھی ضروری۔ اسی طرح نصیحت کا نفع بھی کیا ہے؟ ہاں، یقینی ہے۔ جب نفع یقینی ہے تو نصیحت بھی کیا ہو گئی؟ ضروری ہو گئی۔ اب یہ ضروری نہیں کہ آپ کو ابھی نظر آ رہا ہے، فوراً نظر آ رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے، لیکن نصیحت کا نفع ہے۔ جب نفع ہے تو نصیحت بھی ضروری ہو گئی۔ یہ سمجھ گئے؟ دوسرا جواب یہ ہے، یہ بڑی ایک لغوی جواب ہے، کہ یہاں لفظ تذکیر آیا ہے، ذکر فرمایا نا، یہاں لفظ تذکیر آیا ہے۔ اور ایک چیز ہوتی ہے دعوت و تبلیغ، دعوت و تبلیغ الگ ہے، تذکیر الگ ہے۔ کیوں؟ دعوت و تبلیغ عام ہے، تذکیر و تربیت خاص ہے۔ تذکیر و تربیت کیا ہے؟ خاص ہے۔
تو مطلب یہ ہوا کہ یہ تذکیر وہیں ہوتی ہے جہاں نفع دے، ورنہ وہاں تذکیر نہیں ہوگی۔ تذکیر وہی ہوگی جہاں کیا دے؟ نفع دے، ورنہ وہاں تذکیر نہیں ہوگی۔ البتہ تبلیغ ہوگی، تبلیغ عام ہے دوستو، سمجھ میں آ گئی؟ تذکیر خاص ہے۔ لہذا اگر دعوت کا کام کرنے والے دل برداشتہ ہو کے چھوڑیں گے کام تو ان کو سرزنش ہوگی کہ بھئی آپ نے راستہ وہ چنا کہ جس میں کسی کو چھوڑنا نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا ہے، چاہے وہ مانے یا نہیں مانے۔ آپ تو تبلیغ کے کام میں ہے اور اس میں آپ کو نتیجہ تھوڑی دیکھنا ہے، آپ کو کام کرنا۔ لیکن جو تذکیر کا کام کر رہا ہے، جیسے مثال کے طور پہ اگر مدرسے نے ایک اصول بنا دیا کہ سیمائی ششمائی 2 امتحانات میں فیل ہونے والے طالب علم کو ہم نکال لیں گے، یہ تذکیر ہے دوستو، یہ تذکیر ہے۔ تو لہٰذا اگر وہ فیل ہوا، محتمم صاحب نے نکال دیا، اور پھر کوئی آ کے کہے کہ بھئی یہ تو صحیح نہیں ہے اور آپ ذرا اکرام مسلم کے ساتھ چلائیں ان کو، تھوڑا تھوڑا صبح حلوہ پوری کا ناشتہ کروائیں، ان کو قریب کریں، کیا خیال ہے؟ پھر تو پہلے دسترخوان لگے گا باہر۔ تو تذکیر اور تربیت جو ہوتی ہے نا دوستو، اس میں اصول ہوتے ہیں، اگر اصول توڑ دیے جائے تو معذرت کر دی جاتی، سمجھ گئے؟ قرآن سے سمجھ میں آتا ہے۔ فرمایا فذکر ان نفعت الذکریٰ، پس آپ تذکیر کیجئے، نصیحت کیجئے اگر وہ فائدہ دیں۔ سیذکر من یخشی، مستفیدین من التذکیر، مستفیدین من التذکیر، فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ فرمایا عن قریب یذکر، نصیحت حاصل کرے گا، من یخشی، جو کہ ڈرتا ہے، جو کہ کیا ہے؟ ڈرتا ہے، لیکن اللہ سے، جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ لیکن وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، لکھے محرومین، البتہ دور رہے گا اس سے بدبخت۔ نصیحت حاصل کرنے سے دور کون رہے گا؟ يَتَجَنَّبُهَا، دور رہے گا، الاشقى، بدبخت، الذي يصلى النار الكبرى، انجام شقاوت، بدبختی کا انجام کیا ہے؟ یہ آدمی داخل ہوگا اس بڑی آگ میں، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، پھر اس آگ میں نہ مرے گا نہ جیے گا، نہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ تو سوال آ سکتا ہے کہ بھئی جیے گا تو حیات تو ہے، لا یحییٰ کیسے فرمائے کہ نہ وہاں پہ مرا ہوا ہے نہ زندہ ہے؟ زندہ تو ہے۔ تو لا یحییٰ کے نیچے لکھیں مراد مفید و آرام والی زندگی ہے۔ مفید و، ارے بھائی زندگی تو وہ ہوتی ہے جس میں انسان کو آرام ہو، سکون ہو، کوئی فائدہ ہو۔ وہ بھی کوئی جینا ہے کہ انسان روز مر رہا ہے جی رہا ہے، مر رہا ہے جی رہا ہے، یہ کیا زندگی ہے؟ قد افلح من تزکا، لکھے ثمرہ خشیت، تحقیق کامیاب ہوا وہ شخص، من تزکا، جو پاک ہوا یا جو سورا۔ سورا، سورا کیسے لکھیں گے؟ سین نون واو الف، جو پاک ہوا یا جو سور گیا۔ اس کے نیچے لکھے تخلیہ، تو آپ نے 2 الفاظ پڑھے، ایک ہوتا ہے تخلیہ اور ایک ہوتا ہے تحلیہ۔ تخلی عن الرذائل ہوتے ہیں اور تحلی بالفضائل ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کامیاب ہوا وہ شخص جس نے تخلیہ کیا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ وذکر اسم ربہ، اور ذکر کیا اپنے رب کے نام کا، فصلی، پھر نماز پڑھی، لکھے تحلیہ، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور پھر کیا کیا؟ نماز پڑھی۔ یہ کیا ہے؟ تحلیہ ہے دوستو، سمجھ گئے؟ اسی سے آپ نے اپنا ایک فقہی مسئلہ بھی سمجھا ہے، قدوری میں، کنز میں، ہر جگہ پہ، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، یہ فا آ گئی نا بیچ میں، اس لیے احناف کے نزدیک تکبیر تحریمہ نماز کے لیے شرط ہے، رکن نہیں ہے۔ تکبیر تحریمہ نماز کے لیے کیا ہے؟ شرط ہے، رکن نہیں ہے۔ دلیل یہی ہے کہ ذکر اسم ربہ فصلی، یہاں درمیان میں فا آئی ہے نا، فا، اور فا مغایرت کے لیے ہوتی ہے۔ فا کس کے لیے ہوتی ہے؟ تو معلوم ہوا کہ اللہ کا نام پہلے ہے، فصلی، پھر نماز میں داخل ہونا ہے۔
سمجھ گئے؟ اچھا، ایک اور بات جو استاد صاحب نے یہاں لکھوائی ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى میں فرماتے غنیۃ الطالبین، یہ کن کی کتاب ہے؟ غنیۃ الطالبین، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ غنیۃ الطالبین میں اس کو عید الفطر کے ساتھ خاص کیا ہے۔ کس کو؟ اس آیت کو عید الفطر کے ساتھ خاص کیا ہے، اور تزکہ سے صدقہ فطر مراد لیا ہے۔ تزکہ سے کیا مراد لیا؟ صدقہ فطر۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، لکھیں تزہید من الدنیا، بلکہ تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، والآخرۃ خیر وابقی، ترغیب الی الآخرہ، جبکہ آخرت زیادہ بہتر بھی ہے، وابقی، اور دیر پا بھی ہے، رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہ سارے مضامین پچھلے صحائف میں تھے، صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ ابراہیم کے نیچے لکھے 10 صحیفے، موسیٰ کے نیچے لکھے 10 صحیفے، ان پر 10 صحیفے اترے تھے، ان سب میں یہ مضامین مشترک ہے، سب میں لکھا ہوا ہے۔ یہ ختم۔ اب ہے سورۃ الغاشیہ، دیکھیں لا الہ، اچھا اس کا ایک خلاصہ رہ گیا تھا سورۃ الاعلیٰ کا، رہ گیا نا؟ سورۃ الاعلیٰ کا ایک خلاصہ ہم نے پڑھا تکمیل نفس اور تبلیغ خلق، دوسرا خلاصہ یہ اس سورت کا خلاصہ ہے، تھوڑا سا توجہ رکھا کریں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 ترغیب الی القرآن، نمبر 3 تبلیغ، نمبر 4 مستفیدین و غیر مستفیدین کا بیان، نمبر 5 تزہید عن الدنیا و ترغیب الی الآخرہ۔ نوٹ: سورہ اعلیٰ سے آخر تک مضمون توحید اور تزہید عن الدنیا ہوگا، اب آگے کا مضمون یہی چلے گا۔ اب دیکھیں ربط سورۃ الغاشیہ بالاعلیٰ، نظر آ رہا ہے؟ 2 باتیں، نمبر 1 تزہید کے بعد تخویف، تزہید کے بعد تخویف، نمبر 2 پہلے انجام فریقین اجمالاً تھا تو اب تفصیلاً ہے، خلاصہ صورت۔ نمبر 1 انجام فریقین، نمبر 2 حکم تبلیغ و تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتاک حدیث الغاشیہ، لکھے عنوان تحدید یوم قیامت۔ تحدید، تحدید کہتے ہیں ڈرانے کو۔ حل کے نیچے لکھے استفہام تشویقی، کسی چیز کا شوق دلانا ہے۔ کیا آپ تک پہنچی ہے خبر الغاشیتی، ڈھانپنے والی چیز کی؟ ڈھانپنے والی چیز سے مراد قیامت ہے، قیامت جو ہر چیز کو ڈھانپ لے گی۔ کیا آپ تک اس کی خبر پہنچی ہے؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، لکھے انجام مجرمین، بہت سارے چہرے اس دن خاشعۃ ذلیل ہوں گے۔ بیان اوصاف لکھیں دوستو، بیان اوصاف، خاشعۃ کے نیچے لکھے نمبر 1، نمبر 1 لکھا عاملۃ ناصبہ، عاملۃ کے نیچے لکھے نمبر 2 بہت سارے چہرے اس دن خاشعۃ ذلیل ہوں گے۔ عاملۃ مصیبت جھیلنے والے، کیا جھیلنے والے؟ مصیبت جھیلنے والے۔ ناصبۃ نمبر 3 تھکے ہوئے ہوں گے، کیا ہوں گے؟ تھکے ہوئے۔ تصلی نارا حامیہ نمبر 4 داخل ہوں گے ایسی آگ میں، حامیہ جو کہ آتش سوزاں ہوگی، یعنی جلا دینے والی، آتش سوزاں جلا دینے والی آگ میں داخل ہوں گے۔ تسقیٰ نمبر 5 لکھے بیان مشروب، پلایا جائے گا ان کو، من عین آنیہ، ایسے چشمے سے جو کھولنے والا ہوگا، کھولنے والا، کھولنے والے سے مراد یعنی جس کا پانی کھول رہا، ابل رہا ہوگا، ایسے پانی سے ان کو پلایا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، لکھے بیان مطعوم، بیان مطعوم لکھیں، نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی کھانا الا من ضریع، مگر خاردار جھاڑی، ضریع کہتے ہیں خاردار جھاڑی کو،
لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو نہ ان کو موٹا کرے گا نہ ان کی بھوک کو مٹائے گا۔ کھانے سے تو جسم بھاری ہوتا ہے، بھوک ختم ہوتی ہے، لیکن زریع خاردار جھاڑی کھائیں گے لا یسمنو، نہ جسم کو لگے گی کہ جسم بھاری بھی نہیں ہوگا نہ بھوک ختم ہوگی۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، انجام متقین۔ اور لکھیں وصف نمبر 1، کچھ چہرے اس دن ناعمتن، بارونق ہوں گے، بارونق، لسعیہا راضیہ۔ نمبر 2، اپنی کوششوں پہ خوش ہوں گے، جو کوشش دنیا میں کی تھی نا اس پہ خوش ہوں گے۔ فی جنت عالیہ۔ نمبر 3، اونچے اونچے باغات میں ہوں گے، اونچے اونچے باغات میں ہوں گے۔ اور لکھیں اوصاف جنت، اوصاف جنت لکھا، یہ الگ اوصاف شروع ہو گئے۔ عالیتن کے نیچے لکھے صفت نمبر 1، وہ باغات کیسے ہوں گے؟ اونچے ہوں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، صفت نمبر 2، نہیں سنیں گے ان باغات میں لاغیتن شور و غل، کوئی شور و غل نہیں ہوگا۔ فیہا عین جاریہ، صفت نمبر 3، اس میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے۔ فیہا سرور مرفوعہ، صفت نمبر 4، اس میں تخت ہوں گے، مرفوعتن، بلند کیے ہوئے، اونچے اونچے تخت ہوں گے۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، وصف نمبر 4، اور اس میں پیالے ہوں گے، موضوعاتن، ترتیب سے رکھے ہوئے، ترتیب سے رکھے ہوئے پیالے ہوں گے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، وصف نمبر 6، اور گاؤ تکیے ہوں گے، مصفوفتاً، بچھائے ہوئے یا صف بنائے ہوئے، جیسے کناروں پہ گاؤ تکیے رکھتے ہیں نا، گاؤ تکیے جانتے ہیں نا، گول والے تکیے، ایسے ترتیب سے صف بنائے ہوئے رکھے ہوئے ہوں گے۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، نمبر 7، اور قالین ہوں گے، مبثوثۃ، بچھے ہوئے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، لکھے شواہد برائے امور اربعہ، شواہد برائے امور اربعہ۔ اچھا، حاشیے پہ لکھیں اسی کے ساتھ، اسی کا حاشیہ لکھیں، امور اربعہ یہ سررن سے شروع ہو رہے ہیں۔ اب بہت خیال کریں گے دوستوں، پیچھے 4 چیزیں گزری ہے، ایک سررن، ایک اکوابن، ایک نمارقو، اور ایک زرابیو، یہ 4 چیزیں ہیں نا۔ اس کے ساتھ ساتھ اب 4 امور کو جوڑیں گے۔ دیکھیں، فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہے اونٹ کو کہ کیف خلقت، کہ اس کو کیسے پیدا کیا گیا۔ ابل پہ لکھیں شاہد سرر، اوپر گزرا تھا نا، سرر مرفوعہ، تخت بلند کیے ہوئے، تو اونٹ بھی کیا ہوتا ہے؟ اونچا ہوتا ہے نا، بلند۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کیا یہ نہیں دیکھتے آسمان کو، كَيْفَ رُفِعَتْ، کہ کیسے اس کو اٹھایا گیا۔ لیکن شاہد و اکواب، شاہد و اکواب، پیالے بھی اٹھا اٹھا کے پیش ہوتے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کیا نہیں دیکھتے پہاڑ کو، كَيْفَ نُصِبَتْ، کہ وہ کیسے کھڑے کیے گئے، کیسے کھڑے کیے گئے یا رکھے گئے۔ جبال کے نیچے لکھے شاہد و نمارق، شاہد و نمارق۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور نہیں دیکھتے زمین کو کہ کیسے اس کو بچھایا گیا، لکھے شاہد و زرابیہ، قالین کی طرح۔ سمجھ گئے؟ سمجھ گئے؟ اچھا، یہ 4 چیزیں بیان ہوئی نا۔ حاشیے پہ استاد صاحب نے بڑی اہم بات لکھوائی کہ حضرت سندھی یعنی حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں یہ مطلب لکھا کہ دشمنوں کے سامنے پہاڑ بنو، اپنوں کے سامنے زمین بنو۔ چاروں چیزوں کی تشبیہ ہے نا، دشمن کے سامنے پہاڑ بنو، اپنوں کے سامنے زمین بنو۔ دین کے کام میں اونٹ کی طرح جفاکش بنو، دین کے کام میں اونٹ کی طرح کیا بنو؟ جفاکش، تھکتا نہیں ہے۔ اور علو ہمت میں آسمان کی طرح بنو، علو ہمت میں کس کی طرح بنو؟ آسمان کی طرح بنو۔ سمجھ گئے دوستو؟ یہ حضرات بڑے بڑے مفسرین تھے۔ فرمائے فذکر انما انت مذکر، حکم تبلیغ، پس آپ نصیحت کیجئے، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے۔
لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر کوئی داروغہ نہیں ہے، آپ ان پر کوئی داروغہ نہیں ہے. الا من تولا، الا کے نیچے لکھے استثناء منقطع، من کے نیچے لکھے شرط، سوائے اس کے من تولا جس نے پیٹ پھیری، وکفر اور کفر کیا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر لکھیں جزا، تو بدلہ کیا ہوگا؟ اللہ پاک ایسے بندے کو عذاب دیں گے بہت بڑا عذاب. ان الینا ایابہم، بے شک ہماری طرف ہی ان کا رجوع کرنا ہے. ثم ان علینا حسابہم، اور پھر ہمارے ذمہ ہی ان کا حساب لینا ہے. یہ ختم. آگے ہے سورۃ الفجر، نظر آ رہا ہے؟ رب سورۃ الفجر بالغاشیہ، تخویف اخروی کے بعد تخویف دنیاوی کا بیان ہو گیا. خلاصہ اس صورت میں 5 باتیں. نمبر 1 تخویفات، نمبر 2 مرض، نمبر 3 سبب مرض، نمبر 4 علاج مرض، اور نمبر 5 بشارت. موضوع وہی ہے دوستو، احوال قیامت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی. 3 مطلب لکھے ہیں دوستو فجر کے حاشیے پہ. یا تو صبح صادق مراد ہے، نمبر 2 نماز فجر مراد ہے، نمبر 3 یوم النحر کی فجر مراد ہے. سمجھ گئے؟ سمجھ گئے؟ قسم ہے فجر کے وقت کی. ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی. اس کی بھی 2 مطلب ہے، یا تو عشرہ ذوالحجہ مراد ہے، یا رمضان کا اخیر عشرہ مراد ہے، اس کی 10 راتیں مراد ہے. والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت کی، اور قسم ہے طاق کی. جفت جانتے ہیں نا؟ جفت اور طاق. جفت اس کو کہتے ہیں جو دوہرا دوہرا ہو، اور طاق اس کو کہتے ہیں جو اکہرا ہو، سنگل سنگل، 1 3 5 7 11 والا ہے نا. تو فرمائے شفع والوتر، جفت اور طاق. حاشیے پہ اس کے 2 مطلب لکھیں. نمبر 1 مطلب یہ کہ اس سے مراد نمازیں ہیں. کیا مطلب؟ بعض نمازیں طاق ہے، بعض نمازیں جفت ہیں. دوسرا قول یہ کہ یوم النحر اور یوم عرفہ، یوم النحر اور یوم عرفہ، اس لیے کہ یوم عرفہ 9 ہے اور یوم النحر 10 تاریخ ہے. واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی، اذا یسر، یہ اصل میں لکھیں ایسری، جب وہ چلنے لگے، جب وہ رات کیا ہو جائے، چلنے لگے. حاشیے پہ لکھیں جواب قسم محذوف ہے، لَأُهْلِكَنَّ الْكُفَّارَ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا، لَأُهْلِكَنَّ الْكُفَّارَ إِن لَّمْ، ان سب چیزوں کی قسم میں ضرور کافروں کو ہلاک کروں گا اگر وہ ایمان نہ لائے. هل فی ذلک قسم لذی حجر، لیکن تفخیم شان قسم، تفخیم شان قسم، اور حل کے نیچے لکھے برائے قد. حل فی ذالک قسم لذی حجر، حل کا قد کا ترجمہ کریں گے. خیال کریں، اب ترجمہ غور سے سنیں. یقیناً یہ قسم معتبر ہے عقل والوں کے لیے، ورنہ ترجمہ صحیح نہیں ہوگا دوستو. یقیناً یہ قسم کیا ہے؟ او بابا، یہ قسم معتبر ہے. اس لیے ہم نے کہا نا تفخیم، اس کی شان بتانی ہے. یہ قسم معتبر ہے لیکن کن کے لیے؟ لذی حجر، عقل والوں کے لیے. الم تر کیف فعل ربک بعاد، تخویف دنیاوی نمبر 1. دنیاوی نمبر 1، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے کیا کیا؟ بعاد، قوم عاد کے ساتھ. ارما، جو ارم تھے. حاشیے پہ لکھیں عاد کے ساتھ جب ارم کا لفظ آئے تو مراد عاد اولا ہوتا ہے. عاد کے ساتھ جب ارم کا لفظ آئے تو مراد کون ہوتے ہیں؟ عاد اولا، اور ارم ان کے بڑے دادا کا نام تھا. اور جب عاد ثانیہ ہو تو مراد قوم سمود ہوتی ہے دوستو. سمجھ گئے؟ فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارما، جو کہ ارم تھے، یعنی عاد ارم ذات العماد، بڑے بڑے ستون والے، بڑے بڑے. اب کیا مطلب؟ ایک قول یہ کہ قد بڑے تھے جیسے ستون، یا ان کے خیمے بڑے بڑے تھے. 2 مطلب ہو سکتے ہیں. التی لم یخلق مثلها فی البلاد،
جن جیسے پیدا نہیں کیے گئے شہروں میں، ان جیسے تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوئے، پہاڑوں جیسے قد تھے۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ لکھیں تخویف دنیاوی نمبر 2، اس پر بھی علم ترى داخل ہوگا۔ اور کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے کیا کیا قوم سمود کے ساتھ؟ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ، جنہوں نے تراشا پتھروں کو، صخر پتھروں کو تراشا، بالوادی وادی قرا میں، وفرعون ذی الاوتاد، تخویف دنیاوی نمبر 3۔ اور اللہ نے کیا کیا فرعون کے ساتھ؟ ذی الاوتاد، جو میخوں والا تھا۔ میخ یعنی کیلوں والا، ایک قول یہ ہے کہ دشمنوں میں، اپنے دشمنوں میں کیلے ٹوکتا تھا، دوسرا یہ کہ ذی الاوتاد مضبوط سلطنت والا تھا، مضبوط سلطنت والا۔ الذین طغوا فی البلاد، صفت مشترکہ، پیچھے قوم عاد، قوم سمود، فرعون، سب کی مشترکہ صفت یہ ہے کہ انہوں نے سرکشی کی فی البلاد، ملکوں میں، اپنے اپنے جگہوں پر ممالک میں سرکشی کی۔ فاکثروا فیہا الفساد، پس بڑھا دیا وہاں پر فساد کو۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، برسایا ان پر تیرے رب نے عذاب کا کوڑا۔ صب کے معنی برسانا، صوت کہتے ہیں چابک کو، چابک جانتے ہیں؟ یہ گھوڑا گاڑی چلانے والا اس کو بیچ بیچ میں ایک مار رہا ہوتا ہے، یہ چابک ہے، کوڑا۔ برسایا تیرے رب نے ان پہ عذاب کا کوڑا۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب تو گھات میں ہے، یعنی ہر چیز اس کے نگاہ کے سامنے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، لکھے شکوہ وسبب مرض حب دنیا۔ فرمائے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، جہاں تک یہ انسان ہے، إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، اگر اس کا رب اس کو آزمائش میں لے آئے، فَأَكْرَمَهُ، پھر اس کا اکرام کر لے، وَنَعَّمَهُ، اور اس کو نعمتیں دے دے، فَيَقُولُ، تو یہ کہتا ہے، نیچے لکھے فخراً، یہ انسان پھر فخر سے کیا کہتا ہے؟ ربی اکرمن، میرے رب نے میری عزت کی، کہتے ہیں مجھے نواز دیا، مجھے مالا مال کر دیا۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور اگر اس انسان کو اللہ پاک آزما لے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، قدر تنگ کر دے اس پر اس کی روزی، وہ بھی اللہ کر سکتے ہیں۔ فَيَقُولُ، تو پھر کہتا ہے، نیچے لکھے شکایتاً، پھر شکایت کرتے ہوئے کہتا ہے ربی اہانن، میرے رب نے میری اہانت کی، مجھے ذلیل کیا۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، لکھے جواب شکوہ و بیان مرض، اللہ نے کافروں کا شکوہ بھی کیا اور ان کا مرض بھی بتایا۔ فرمایا ہرگز نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے، لا تکرمون الیتیم، تم یتیموں کا اکرام نہیں کرتے، ولا تحاضون علی طعام المسکین، تم ترغیب نہیں دیتے ہو مسکینوں کو کھانا کھلانے کی، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم کھا جاتے ہو تراث، میراث کا مال، مراد نیچے لکھے مردے کا مال، تم کھا جاتے ہو مردے کا مال، اکلا لما، سب کا سب سمیٹ کر۔ کسی کا انتقال ہوا، اب ورثہ چھوٹے ہیں، بچے ہیں، نہ سمجھ ہے، تو بڑوں نے آ کے جو آپس میں بندر بانٹ کر لی، کہا یہ تمہارا، یہ اس کا، یہ اس کا، باقی وارث کہاں ہے ان کا کچھ پتہ نہیں۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم محبوب رکھتے ہو مال کو، حُبًّا جَمًّا، بہت کثرت سے محبت کرتے ہوئے، جمع کہتے ہیں کثیرہ، مال سے تمہاری محبت بڑی کثیر ہے۔ کلا اذا دکت الارض دکن دکا، لکھے علاج مرض و تخویف اخروی، ہرگز نہیں، جب کوٹ دیا جائے گا زمین کو، دکن دکا، کوٹا جانا متواتر، زمین کو ایسے مسلسل کوٹ کے رکھ دیا جائے گا، یعنی قیامت کے وقت۔ وجاء ربک والملک، اور آئیں گے تمہارے رب، رب اس لیے اس سے پہلے لکھیں تخت، تمہارے رب کا تخت آئے گا، والملک، اور فرشتے، صفاً صفا، کس طرح آئیں گے؟ ہاں، صفے بنا بنا کر، اللہ کا عرش آئے گا، اللہ کا تخت آئے گا، اور فرشتے صفے بنا کر آئیں گے۔ وجیء یومئذ بجہنم، لایا جائے گا اس دن جہنم کو۔ یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان سمجھ لے گا، سمجھ جائے گا، لیکن وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى، اب کہاں سمجھ کا وقت بچا ہے؟ ہاں، اس دن تو سمجھ آ جائے گی، لیکن اب سمجھ کا وقت نہیں رہا۔ یقول یا لیتنی، لکھے تحسر مجرمین، مجرمین کی حسرت ہوگی،
کہیں گے یا لیتنی، کہے گا ہائے میری ہلاکت، قدمت لحیاتی، کاش کہ میں بھیج دیتا لحیاتی، اپنی اس زندگی کے لیے، اس زندگی کے لیے کچھ بنا کے آگے بھیج دیتا۔ فیومئذ، لکھے کیفیت گرفت خداوندی، اللہ کیسے پکڑیں گے؟ فرمایا یہ ایسا دن ہے لا يعذب عذابہ احد، کہ اس دن اللہ کے عذاب جیسا عذاب کوئی نہیں دے سکے گا، ولا یوثق وثاقہ احد، اور اس کے جکڑنے کی طرح کوئی جکڑ نہیں سکے گا۔ جکڑنا جانتے ہیں نا، باندھنا، کوئی باندھ نہیں سکے گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، لکھے انجام و بشارت محسنین، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ نفس جو کہ مطمئن ہے، یہ سب سے اعلیٰ نفس ہے، اے نفس مطمئنہ جو کبیرہ سے بچ کر رہتا ہے، ارجعی الی ربک، لکھے حالات نفس مطمئنہ، ارجعی لوٹ کر جاؤ اپنے رب کی طرف، راضیتاً، راضیتاً، راضیتاً کا ترجمہ لکھیں اس حال میں کہ تو اللہ سے راضی، مرضیتاً وہ تجھ سے راضی۔ ارجعی کے نیچے لکھیں حالت نمبر 1، راضیتاً نمبر 2، مرضیتاً نمبر نہیں، راضیتاً مرضیتاً ایک ہی ہے۔ لوٹ کر جا اپنے رب کی طرف، کس طرح کہ تو اللہ سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ فادخلی لکھے نمبر 3، اور اللہ فرمائیں گے داخل ہو جا میرے بندوں میں، یعنی میرے مقبول بندوں میں، وادخلی جنتی نمبر 4، اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ سمجھ گئے؟ اب ہے سورۃ البلد دوستو، ربط سورۃ البلد بالفجر۔ پہلی سورت میں حب مال کی مذمت تھی، اور اس میں طریق الانتفاع بالمال کا بیان ہے۔ مال بری چیز ہے لیکن حرام نہیں ہے، اس سے فائدہ کس طرح اٹھانا ہے وہ بتائیں گے اللہ پاک۔ خلاصہ اس صورت دیکھیں، 4 باتیں۔ نمبر 1، جبلت انسان، جبلت کہتے ہیں وہ فطرت جس پر انسان کی پیدائش ہوتی ہے۔ نمبر 2، زجر للمسرفین، حد سے نکلنے والوں کو ڈانٹ ہے۔ نمبر 3، ریاضت کے اعمال 5، ریاضت کہتے ہیں محنت کو۔ اور نمبر 4، انجام فریقین۔ صحیح؟ موضوع وہی ہے دوستو۔ لا اقسم بہذا البلد، ذکر شواہد لکھیں۔ فرمایا میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، بلد یعنی شہر مکہ کی، میں شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور آپ اترنے والے ہیں اس شہر میں، آپ اترنے والے ہیں اس۔ اب حلن کا کیا مطلب ہے؟ حاشیے پہ اس کے 3 مطلب لکھے ہیں دوستو۔ حلن، غور کریں، نمبر 1، یہ حالن کے معنی میں ہے، بمعنی نازل ہونے والا، اترنے والا۔ آپ مدینہ گئے ہیں لیکن ایک دن آپ دوبارہ یہاں اتر کے آئیں گے، بمعنی حالن، نازل ہونے والے۔ نمبر 2، حلن بمعنی مستحلن، مستحلن یعنی آپ حلال سمجھے جا رہے ہیں اس شہر میں۔ آپ کیا سمجھے جا رہے ہیں؟ حلال سمجھے جا رہے ہیں اس شہر میں۔ نمبر 3، ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ مکہ کو کچھ دیر کے لیے آپ کے لیے حلال کر دوں گا، مکہ کو کچھ دیر کے لیے آپ کے لیے کیا کر دوں گا؟ حلال۔ اس صورت میں ہوگا انت فی حلن، انت فی، سمجھ گئے تینوں مطلب؟ فرمایا انت حل بہذا البلد، آپ اترنے والے ہیں اس شہر میں، ووالد وما ولد، قسم ہے جننے والے کی اور اس کی جس کو جنا گیا، یعنی آسان یہ کہ قسم ہے باپ کی اور قسم ہے بیٹے کی۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، لکھے جواب قسم و جبلت انسان، جبلت انسان، تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا، فی کبد، مشقتوں میں، مشقتوں میں پیدا ہوا۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، لکھے زجر، کیا گمان کرتا ہے یہ کہ ہرگز ہم اس پہ قدرت نہیں رکھ سکتے، اس کا گمان یہ کہ ہم اس پہ قدرت نہیں رکھ سکتے۔ حاشیے پہ لکھیں کہ ابو جہل، ولید اور ابو الاشعث وغیرہ نے فخریہ طور پہ کہا تھا کہ ہم نے اتنا اتنا مال حضور کی مخالفت میں خرچ کیا۔ جو سرداران قریش تھے نا، فخر کے طور پہ کہتے تھے ہم نے اتنا اتنا مال حضور کی مخالفت میں خرچ کیا۔ تو یہاں اللہ نے ان پہ زجر کیا کہ ایحسب، ان کا خیال کیا ہے،
اللہ یقدر علیہ احد کہ کوئی ان پر قدرت نہیں رکھتا. یقولو اور یہ کہتے ہیں کہ اہلکت مالا لبدا کہ میں نے خرچ کیا کثیر مال. لبدا کثیر مال. اس کے آگے لکھیں علی عداوت الاسلام. مال کیوں خرچ کیا؟ اسلام کی دشمنی میں. ایحسب ان لم یرہ احد اس کا کیا گمان ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں؟ اس کو کسی نے دیکھا نہیں. الم نجعل لہ عینین لکھے تذکیر انعامات. کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی؟ ولسانا زبان نہیں دی. وشفتین ہم نے اس کو دو ہونٹ نہیں دیے. وہدیناہ النجدین اور کیا ہم نے اس کو رہنمائی نہیں کی؟ النجدین دو راستوں کی. ایک مطلب تو یہ کہ النجدین دو راستے یعنی خیر و شر، اور ایک یہ کہ ماں کے دو سینے، یعنی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ اس کو سمجھ دے دیتے ہیں کہ میرے رزق کا غذا کا انتظام یہاں سے ہے. میں نے اس کی رہنمائی کی ان دو راستوں کی. فلقتحم العقبہ لکھے کفران نعمت. کفران نعمت. اللہ فرما رہے فلقتحم العقبہ پس اس نے عبور نہیں کیا العقبہ دین کی گھاٹی کو. کس کی گھاٹی کو؟ کس کی گھاٹی کو؟ دین کی گھاٹی. بریکٹ میں لکھے یعنی اعمال صالحہ. اس نے کوئی نیک عمل کیا ہی نہیں. وما ادراک ما العقبہ اور آپ کو کیا پتا کہ وہ دین کی گھاٹی کیا ہے، یعنی وہ نیک اعمال کیا ہے. فک کو اس سے پہلے نکالے دوستو ہیا فک کو رقبتن اور نیچے لکھیں مجاہدہ نفس کے اعمال خمسہ 5 اعمال. وہ کون کون سے اعمال ہے؟ فرمایا ہی فک کو رقبہ نمبر 1 گردن کو چھڑانا یعنی غلاموں کو. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ عمل نمبر 2 یا کھانا کھلانا ایسے دن میں ذی مسغبہ جو بھوک والا دن ہو. بھوک والے دن میں کس کو؟ یتیمن ذا مقربہ کسی قرابت دار یتیم کو. او مسکینن ذا متربہ یا خاک آلود مسکین کو جو بیچارہ بالکل غریب ہو، خاک آلود مسکین کو. ثم کان من الذین آمنوا لکھے ثم برائے تراخی رتبہ ہے. ثم یہ کیا ہے؟ برائے تراخی. کبھی کسی چیز کے مرتبے کو بڑھانے کے لیے ثم لاتے ہیں. یہ ہوا پھر اس نے وہ کام کیا، پھر اس نے وہ، اب مرتبہ بڑھ رہا ہے. فرمایا ثم اب ترجمہ یہ کریں گے پھر اس سے بڑھ کر. یہ جو اعمال بیان ہوئے نا پھر اس سے بڑھ کر کان من الذین آمنوا یہ وہ تھا جو کہ ایمان لایا. لیکن عمل نمبر 3 عمل نمبر 3 وتواصوا بالصبر عمل نمبر 4 اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. وتواصوا بالمرحمہ عمل نمبر 5 ایک دوسرے کو رحم دلی کی تلقین کی. اولئک اصحاب المیمنہ لکھے ثمرۂ مومنین یہی لوگ دائیں طرف والے ہیں. والذین کفروا بآیاتنا انجام مجرمین اور جن لوگوں نے کفر کیا بآیاتنا ہماری آیتوں کا ہم اصحاب المشأمہ وہ بائیں طرف والے ہیں. علیہم نار مؤصدہ ان پر آگ بند کی ہوئی ہے، آگ بند کی ہوئی ہے. آگے ہے دوستو سورۃ الشمس. ربط سورۃ الشمس بالبلد. نمبر 1 تفاوت انجام کے بعد اسباب تفاوت کا بیان دیکھ رہے. نمبر 2 تخویف اخروی کے بعد تخویف دنیاوی. خلاصہ صورت 2 باتیں. نمبر 1 نفس طیبہ اور نفس خبیثہ کے درمیان تفاوت. نمبر 2 تخویف دنیاوی. فرمایا والشمس وضحاہا ذکر شواہد قسم کھا رہے ہیں. قسم ہے سورج کی، وضحاہا اور اس کی دھوپ کی. والقمری قسم ہے چاند کی. اذا تلاہا جب وہ اس کے پیچھے آئے، جب وہ اس کے پیچھے آئے یعنی چاند کے سورج کے. حاشیے پہ لکھے 13-14 کی رات کو ہوتا ہے. یہ 13 اور 14 کی رات کو ہوتا ہے کہ سورج چھپتا ہے اور چاند بالکل نمودار ہوتا ہے. والنہار اذا جلاہا قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے. واللیل اذا یغشاہا قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانپ لے. والسماء وما بناہا قسم ہے آسمانوں کی اور اس ذات کی جس نے آسمان کو بنایا. والارض وما طحاہا
قسم ہے زمین کی اور اس کی جس نے زمین کو بچھایا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس انسانی کی، قسم ہے نفس انسانی کی، وَمَا سَوَّاهَا، اور اس ذات کی جس نے نفس کو درست بنایا، کیا کیا؟ درست بنایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، الہمہا کا ترجمہ لکھے القاها، پھر اللہ نے اس کو القا کیا، اس نفس کو، یا اس نفس کو سمجھایا، دونوں صحیح ہے، نفس کو سمجھایا، اس کی بدکاری بھی اس کی نیکوکاری بھی، دونوں باتیں اللہ نے اس کو سمجھائی۔ قد افلح من زکاہا، لکھے جواب قسم و تفاوت، حاشیے پہ لکھیں جس طرح ماسبق چیزوں میں تفاوت ہے اسی طرح نفس طیبہ و خبیثہ میں بھی تفاوت ہے۔ پچھلی چیزوں میں فرق ہے نا آپس میں، سورج الگ، چاند الگ، دن الگ، رات الگ۔ فرمائے تحقیق کامیاب ہوا من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، وقد خواب من دساہا، اور ناکام ہوا وہ شخص جس نے دساہا، اپنے نفس کو خاک میں ملایا۔ حاشیے پہ لکھے نفس میں 3 طاقتیں، نفس میں کتنی طاقتیں؟ 3۔ نمبر 1 قوت غضبیہ، نمبر 2 قوت شہویہ، نمبر 3 قوت عقلیہ۔ جو قوت عقلیہ کو قوت غضبیہ و شہویہ پہ غالب کر دے، سمجھ رہے ہیں دوستو، جو قوت عقلیہ کو قوت غضبیہ و شہویہ پہ غالب کر دے تو یہ نفس طیبہ ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ کذبت سمود بتقواہا، تخفیف دنیاوی، جھٹلایا قوم سمود نے بتقواہا، اپنی سرکشی کے ساتھ، اذ انبعث اشقاہا، جب اٹھا ان میں سے بدبخت آدمی، نیچے لکھ کے قدار، جس نے اونٹ کے پیر کاٹے تھے نا، جب اٹھا اس میں سے بدبخت یعنی قدار، فقال لهم رسول اللہ، نصیحت صالح علیہ السلام، تو ان سے کہا اللہ کے رسول نے، ناقۃ اللہ، ناقۃ سے پہلے لکھیں گے احذر، فعل امر، بچو 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 اللہ کی اونٹنی سے، وسقیاہا، اور اس کے پانی پینے کی باری سے، اس کی پانی پینے کی باری سے بچو۔ فکذبوہ، لکھے عناد قوم، لیکن قوم نے جھٹلایا، فعقروہا، اور اس کے پیر کاٹ ڈالے، پیر کاٹ ڈالے، فدمدم علیہم ثمر عناد، دمدم علیہم ربہم، ان کے رب نے ان کو ہلاک کر دیا، بذنبہم، ان کے گناہوں کی پاداش میں، فسواہا، اور پھر ان کو برابر کر دیا، یعنی زمین کے ساتھ بالکل ملیامیٹ کر دیا، ولا یخاف عقباہا، اور وہ اپنے انجام کا خوف نہیں رکھتے تھے، انہیں اپنے انجام کا خوف نہیں تھا۔ سمجھ گئے دوستو؟ آگے دوستو سورۃ اللیل، رب سورۃ اللیل بالشمس، دیکھ رہے ہیں؟ تفاوت فی العقائد کے بعد تفاوت فی الاعمال کا بیان ہے۔ خلاصہ سورت 2 باتیں، تفاوت فی الاعمال، نمبر 2 تذکیر بما بعد الموت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشا، لکھے ذکر شواہد، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، قسم ہے دن کی جب روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثی، قسم ہے اس ذات کی جس نے پیدا کیا مذکر کو بھی، والانثی مؤنث کو بھی۔ سمجھ گئے؟ ان سعیکم لشتی، لکھے جواب قسم و تفاوت اعمال، سمجھ میں آ رہا ہے؟ قسمیں کھائی نا، جواب قسم و تفاوت اعمال، فرمایا ان سعیکم لشتی، بے شک تم سب کی محنتیں مختلف ہیں، انسان کی محنت الگ الگ ہے نا، تم سب کی محنتیں مختلف ہے۔ فاما من اعطا، لکھے تفصیل تفاوت، اب تفاوت کی تفصیل ہے، فرمایا وہ شخص من اعطا، نمبر 1 جس نے دیا یعنی مال خرچ کیا، واتقا، نمبر 2 اور ڈرا اللہ سے، وصدق بالحسنى، نمبر 3 اور اس نے تصدیق کی، بالحسنى اچھی بات کی، لکھے یعنی کلمہ طیبہ، فسنیسرہ للیسرى، انجام تو ہم ان کے لیے آسان کر دیں گے، عن قریب ہم ان کے لیے آسان کر دیں گے، للیسرى آسان چیز کو، لکھے یعنی نیک اعمال و جنت۔
نیک اعمالو ہم ان کے لیے آسان کر دیں گے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ، لکھے نمبر 1، اب وہ تفاوت کا فرق آ رہا ہے، نیک لوگوں کے کام یہ ہے، بروں کے کام یہ آ گئے، نمبر 1۔ اور جس نے بخل کیا، وَاسْتَغْنَا، اور بے پرواہ ہوا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، نمبر 3، اور جھٹلایا اس نے حسنہ، اچھی چیز کو، نیچے لکھے ملت اسلام یا کلمہ، اس کو جھٹلایا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کو سامان دیں گے عسرا، مشکل چیز کی طرف، ہم اس کے لیے کیا کریں گے؟ سامان فراہم کریں گے، کس چیز کا؟ مشکل چیز کا، یعنی پریشانیوں کا۔ لکھے بیان خذلان، یہ ان کی ذلت کا بیان ہے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ثَمَرًا، کوئی کام نہیں آئے گا ان کی طرف سے، مالہ، ان کا مال، اذا تردہ، جب وہ برباد ہوا یا جب وہ گڑھے میں گرا، جب وہ گڑھے میں گرا نا یا برباد ہوا تو یہ مال کچھ کام نہیں آئے گا۔ ان علینا للہدی، علت ما سبق، بے شک ہمارے ہی ذمہ ہے ہدایت دینا، ہمارے ہی ذمہ ہے کیا کرنا؟ ہدایت دینا۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور بے شک ہم ہی مالک ہیں، لنا کے لیے لکھے مالک، ہم ہی مالک ہیں آخرت کے بھی، والأولا، اور دنیا کے بھی۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى، تخویف اخروی، بس میں نے تمہیں ڈرایا اس آگ سے، تلظّى، جو کہ شعلہ ہے، شعلہ آگ سے ڈرایا۔ لا يصلاها، داخل نہیں ہوں گے اس میں، لیکن خلوداً، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس آگ میں داخل نہیں ہوگا، الا الاشقى، مگر بدبخت، لکھے مستحقین نار، جو بدبخت ہوں گے۔ الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا، وتولی، اور پیٹ پھیری حق سے۔ وسیجنبها الاتقى، لکھے بشارت برائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یقیناً اس سے بچا لیا جائے گا، الاتقى، کس کو؟ متقین کو، متقین کو، لکھے اتقى بڑا پرہیزگار۔ حاشیے پہ لکھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک دن 7 غلام آزاد کیے، تب یہ آیت نازل ہوئی۔ سمجھ رہے ہیں دوستوں؟ تو اس آگ سے بچا لیا جائے گا بڑے پرہیزگار کو۔ بڑے پرہیزگار کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ الذی یؤتی مالہ، لکھے بیان اخلاص بطرق ثلاثہ، بیان اخلاص بطرق ثلاثہ، فرمایا یہ وہ ہے جو دے دیتے ہیں اپنے مال کو، یتزکا، پاک ہونے کے لیے، نمبر 1 لکھیں اس کے نیچے، پاک ہونے کے لیے۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزا، نمبر 2، اور کسی ایک کا اللہ کے ذمے کوئی احسان نہیں ہے تجزا، کہ اس کو بدلہ دیا جائے۔ وما لأحد، غور کریں، کسی ایک کا، عنده کیا ترجمہ ہے؟ اللہ کے ذمے، من نعمت، کوئی احسان نہیں ہے، تجزا، کہ اس کو بدلہ دیا جائے۔ کوئی نیکی کر کے اللہ کو نہیں کہہ سکتا کہ اللہ اب مجھے بدلہ دے، میں نے تو یہ کیا ہے، سمجھ گئے؟ الا ابتغاء، نمبر 3 لکھیں، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، مگر یہ کہ اپنے اس عالی شان رب کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے۔ ابتغاء، حاصل کرنا، چاہنا، وجہ، رضا، اعلی، عالی شان۔ مقام صدیقیت یہ ہے کہ یہ کثرت سے مال خرچ کرتے ہیں، اللہ پر کوئی احسان نہیں رکھتے، صرف اللہ کی رضا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، لکھے ثمرہ کمال اخلاص، ان قریب یرضا، اللہ ان کو راضی کر دیں گے، اللہ ان کو کیا کر دیں گے؟ راضی۔ بس حاشیے پہ لکھیں، صاحب روح المعانی کہتے ہیں کہ اس سورت کا نام سورہ ابو بکر صدیق اور سورۃ الضحیٰ کا نام سورہ محمد رکھا جائے۔ سمجھ گئے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس سورت میں رضائے صدیق کا بیان ہے اور اس میں رضائے حبیب کا بیان ہے۔ سمجھ میں آ گئے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔